بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. ملک کے معروف قاری جناب قاری سید خالد حمید کاظمی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے اس حسین سے موقع پہ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین کرام، آج اگر آپ اپنے گھر میں یا اپنے محلے میں آپ اپنے رشتہ داروں سے کسی سے بھی سوال کیجئے کہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج والدین کے لیے کیا ہے، تو میرا خیال ہے کوئی مور دین 99%، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ 100% جو ہے والدین یہی کہیں گے صاحب کہ سب سے بڑا چیلنج اس وقت ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنی اولادوں کی تربیت کیسے کریں.
ذہن میں رکھیے گا یہ اولادیں بنیادی طور پہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوتی ہیں، اور یہی اولادیں آپ کے لیے عذاب جاریہ بھی بن جایا کرتی ہیں، خدا نخواستہ خاکم بدین۔ یہ اولادیں آپ کا اچھا حوالہ بھی ہوتی ہیں، یہی اولادیں آپ کا برا حوالہ بھی ہوتی ہیں۔ اور ذہن میں یہ بات بھی رکھیے صاحب کہ جس نے اپنی نسلوں کی تربیت اور ان کی پرورش کی پرواہ نہ کی، پھر وہ نسلیں ان کو برباد کر دیا کرتی ہیں، تباہ کر دیا کرتی ہیں، ان کو بے نام و نشان کر دیا کرتی ہیں، پھر ان کا نام لیوا بھی کوئی نہیں ہوا کرتا۔ یعنی ایک بات تو انتہائی سنجیدگی سے آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ دنیا اس وقت انتہائی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے، انتہائی تیزی۔ یعنی میں اگر یہ کہوں کہ سیکنڈز کے اعتبار سے دنیا تبدیل ہو رہی ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ انفارمیشن کی بھرمار ہو چکی ہے صاحب، کہ جس کو انسان کا ذہن تسلیم اور یوں کہہ لیجئے کہ گریب کرنے کو تیار ہی نہیں ہو رہا۔ پچھلے ادوار میں ہوتا یہ تھا صاحب کہ والدین کو اولاد کی تربیت کے حوالے سے چیلنجز کا سامنا تو رہتا تھا، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اس دور کے اندر وہ چیلنجز 1000 گنا زیادہ بڑھ چکے ہیں اور 1000 گنا زیادہ خطرناک ترین ہو چکے ہیں، اور آپ کے سامنے یوں کہہ لیجئے کہ منہ پھاڑ کے کھڑے ہوئے، تو یہ غلط بالکل نہ ہوگا۔ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں نا، ممکن ہے آپ کو میری بات دیر میں جا کے سمجھ آئے، لیکن میں وہ بات کر رہا ہوں صاحب کہ جو میں دیکھ رہا ہوں اس وقت اپنے ویژن سے، جو اپنی نگاہ سے میں دیکھ رہا ہوں، اور جو مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ خدا نخواستہ صورتحال انتہائی بدترین ہو گئی ہے اور مزید بدترین ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یعنی اس دور فتن میں جہاں فتنوں کی یلغار ہے، اولاد کی تربیت کرنا، ان کو صحیح سمت پر چلانا، ان کو صحیح ڈائریکشن دینا، ان کو صحیح راستہ بتانا، ان کی منزل کا تعین کرنا، یہ کسی جہاد سے کم نہیں ہے صاحب۔ لیکن یہ جو دور اب آ چکا ہے نا، اب جو دور آ چکا ہے، یعنی دور اب جو شروع ہونے والا ہے، جو ہمارے سامنے کھڑا ہے، جس کے بارے میں آپ کو جا کے بتاتا ہوں، آپ کے دماغ کے پرخچے اڑ جائیں گے صاحب، وہ کسی جہاد اکبر سے کم نہیں ہوگا۔ ذہن میں رکھیے، ہر طرف نفسا نفسی کا معاملہ ہے، مادہ پرستی کا دور ہے۔ اس ڈیجیٹلائز دور کے اندر جہاں سیٹلائٹ چینلز کی بھرمار ہے، جہاں ہر طرف نئے فتنے جو ہمیں ابھرتے ہوئے نظر آتے ہیں، دنیا مادہ پرستی کے اندر مکمل طور پہ غرق ہو کے رہ گئی ہے۔ ایک ہی وقت میں کئی محاذ کھلے ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا نے شرم و حیا کے جنازہ جو ہے اٹھا کر رکھ دیا ہے صاحب، تباہ و برباد کر دیا ہے۔ یعنی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ موبائل فونز بشمول تمام الیکٹرانک گیجٹس کو آپ اٹھا لیجئے، دجالی فتنہ ہر وقت ہم اپنے ساتھ لیے گھوم رہے ہیں۔ عالم یہ ہو گیا ہے کہ ٹک ٹاک کے اوپر، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب کی صورت میں ہماری اولادیں جو ہیں وہ تباہی و بربادی کے گڑھے کے اندر جا کے گر چکی۔ دہانے پہ نہیں کھڑے، یہ لوگ کہ دہانے پہ آگے نہیں، دہانے پہ آگے نہیں کھڑے ہوئے، وہ تباہی و بربادی کے گڑھے کے اندر گر چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، پڑھ لیجئے اس پہ، کیونکہ وہ اگر آپ اب بھی نہیں پڑھیں گے آپ اس گڑھے سے ان کو نکال نہیں پائیں گے۔ یعنی عالم اب یہ ہو گیا، اب جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں کہ اب دنیا جو ہے بنیادی طور پہ میٹاورس کے ذریعے، بہت سے لوگوں نے تو نام بھی نہیں سنا ہوگا، میٹاورس کے ذریعے جو ہے ورچوئل دنیا میں جا رہی ہے، اور عالم یہ ہو گیا ہے کہ 3D ورلڈ میں جو کچھ بھی ہونے والا ہے اس کا تصور کرنا محال ہے۔ مطلب یو کانٹ امیجن کہ جی وہ کیا ہونے والا ہے۔ انسان ورچوئل ورلڈ کا حصہ ہوگا، اور عالم یہ ہوگا کہ وہ جو چاہے گا وہ کرے گا، جو چاہے گا وہ کرے گا۔ عیاشی کے وہ مصنوعی اور ڈیجیٹلائز طریقے ہوں گے جس کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے کہ انسان کی اپنی دنیا ہوگی، وہ اپنی دنیا اس ورچوئل ورلڈ کے اندر لے کے بیٹھا ہوگا۔ ذرا سوچئے صاحب کہ انٹرنیٹ کے اس دور میں، جس دور سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں، اولادیں ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہیں، وہ وقت کتنا قیامت خیز وقت ہوگا کہ میں اور آپ جو ہے، یہ فتنوں کے صرف ایک سیگمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں جسے آپ میٹاورس کہتے ہیں، ہم اپنی اولادوں کو دیکھ کے رو رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے کہ ہماری اولادیں ہمارے ہاتھوں سے نکل کے تباہ و برباد ہو چکی ہیں۔ یعنی اس وقت اپنا ایمان بچانا، اپنی اولادوں کو بچانا اتنا مشکل ترین کام ہوگا کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ذہن میں رکھیے گا ناظرین، دور جدید کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے تربیت انتہائی مشکل ہو چکی ہے۔ لیکن وہی بات ہے، جو والدین وقت کی پلس کو سمجھ گئے، جن والدین نے یہ سمجھ لیا کہ وقت کی نبض کیا ہے، جو صحیح نباز بن گئے، جن کو یہ پتہ چل گیا کہ وقت کے تقاضے کیا ہیں، شاید ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اٹھان صحیح طور سے کر پائیں، ورنہ خدا کی قسم عالم یہ ہو گیا ہے کہ ہم اپنی اولادوں کے معاملے کے اندر، ان کی تربیت کے معاملے کے اندر بالکل زیرو ہو چکے ہیں، زیرو، نل بٹا نل ہو چکے ہیں۔ یعنی صورتحال یہ ہو گیا، آپ ذرا تصور تو کیجئے صاحب، عالم یہ ہو گیا ہے، تہذیب کی بات کریں، تمدن کی بات کریں، کلچر کی بات کریں، اخلاقیات کی بات کریں، شرم و حیا کی بات کریں، حلال و حرام کی بات کریں، جائز اور ناجائز کی بات کریں، یہ تصور محال ہو چکا ہے صاحب۔ آپ اس میں بات کریں، لوگ آپ کو آرتھوڈاکس کہیں گے، لوگ آپ کو دقیانوس کہیں گے، لوگ آپ کو بیکورڈ کہیں گے، لوگ کہیں گے جی یہ کسی پرانے خیالات کا آدمی ہے۔ یعنی جنازہ نکالنا تو بہت چھوٹی بات ہے، ہم تو اس سے اوپر کی بات کر چکے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات بتاؤں، یہ جس طرح سے معاشرے کے اندر الحاد کا تصور بڑھ رہا ہے نا، جو ایتھیزم بڑھ رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے صاحب، پیروں تلے زمین نکل چکی ہے والدین کے۔ یعنی
آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر کے اندر نمازیں ادا کر رہے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, آپ کا بچہ ایتھیسٹ ہو چکا ہے, آپ کی بچی ایتھیسٹ ہو چکی ہے, کیونکہ وہ جس سرکل آف فرینڈز کے اندر گھوم رہا ہے وہاں پہ تو بنیادی طور پہ یہ تصور ہی نہیں ہے کہ اللہ کوئی ہوتا ہے. معاذ اللہ تصور ہی نہیں ہے, وہ تو اس سے آگے کی نکل چکے ہیں. اور پھر یہ دیکھیے صاحب, مغرب کی جو یلغار ہے, دنیا اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے, اتنی تیزی سے کہ صحیح غلط کا فیصلہ بالکل ختم ہو چکا ہے. والدین ہینڈی کیپ ہو گئے, والدین بے بس ہو چکے ہیں. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری نسل کر کیا رہی ہے, شترے بے مہار ہو چکی ہے. ہمارے عالم کیا ہے, ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اور چند سالوں کے بعد جو گٹکا منہ میں دبا رہا ہوتا ہے اور وہ پب جی کھیل رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد زندگی سے چلا جاتا ہے. یعنی یہ صورتحال ہماری ہے. وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ بچے کو میٹرک کا سرٹیفکیٹ اس وقت تک نہیں ملتا جب تک کہ وہ $10,000 کا کوئی پروجیکٹ نہ کر لے. اور یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ آپ کے بچے کھجل ہو رہے ہیں. یعنی آپ صورتحال یہ ہو گئی کہ 8 سے 9 لاکھ اسٹوڈنٹ آپ کا برین ڈرین ہو چکا ہے, مغرب کے اندر ڈرین ہو چکا ہے. یہ صورتحال ہے. تو تربیت کے معاملے میں ہم اپنے آپ کو تباہ و برباد کر چکے ہیں. ہمارا بچہ اب بھی گیمز کے اوپر لگا ہوا ہے, اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے. اور وہاں بچہ کیا کر رہا ہے, وہ تیر اندازی کر رہا ہے, وہ سوئمنگ کر رہا ہے, وہ ہتھیاروں سے کھیل رہا ہے, وہ ویژنری ہے. وہ اپنے اندر جو ہے بنیادی طور پہ وہ لوگ پیدا کرتے ہیں جو ان کے مشن, ان کے مقصد اور ان کی مذہب کی ترویج کے لیے کام کریں اور ان کے مشن کو آگے بڑھائیں. ہمارا معاملہ کیا ہو گیا ہے کہ ہمارا بچہ سڑکوں کے اوپر رول رہا ہے اور وہ کسی نہ کسی کے ہاتھوں جو ہے گن شاٹ ہو جاتا ہے یا گن شاٹ کرنے کے لیے نکل جاتا ہے بے روزگاری کی وجہ سے. تباہی بہت ہو چکی ہے. بچوں کو سنبھالنا بھی ہے, ان کی تربیت بھی کرنی ہے. قوموں کا عروج و زوال ان کی نسلوں پر ہوتا ہے. نیپولین نے کہا تھا نا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو, میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا. اقبال نے کہا تھا نا کہ قوموں کی تاریخ اور ان کا ماضی اور ان کا حال ان کی ماؤں کا فیضان ہوتا ہے. باپ جو ہے وہ پہلا مرشد ہوا کرتا ہے, لیکن آج باپ اور ماں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تربیت کیسے کرنی ہے اور کیا کچھ ہمارے سامنے کھڑا ہے. لہٰذا اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے تیار کیجئے. بہت بڑی تباہی سامنے کھڑی ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں. اولادوں کی تربیت میں اگر سنجیدہ نہ ہوں گے, تعلیمی نظام ہمارا برباد ہے, تباہ ہے صاحب. اور جو رولنگ ایلیٹ کو ہم دیکھتے ہیں, یہ وہ انسپریشن ہے کہ جس کو انسپریشن کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے اپنے اوپر. یعنی اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کو دیکھ کے ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ اگر ہماری نسل کو اگر انسپائر کریں گے تو یہ نسل انسپائر نہیں ہوگی, ایکسپائر ہو جائے گی. اور نسل ہماری ایکسپائر ہو رہی ہے. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت میرے بائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین جناب مفتی طاہر تبسم قادری صاحب تشریف فرما ہے. میرے بائیں جانب بھی آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام معروف روحانی شخصیت ہیں اور آپ چشتی سلسلے کے چاند ہیں, مہاروی چاند ہیں, جناب صاحبزادہ محمد عاصم مہاروی صاحب تشریف فرمائیں. میرے دائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب تشریف فرمائیں. میرے دائیں جانب بھی جناب ملک کے معروف شناخواں بہت ہی خوبصورت پڑھتے ہیں جناب حبیب اللہ بھٹی صاحب تشریف فرمائیں. اور میرے دائیں جانب بھی کچن میں موجود ہیں, زبردست کھانے روز بناتی ہیں اور آپ ان کے کھانوں کو دیکھ کر محظوظ بھی ہوتے ہیں. اور آج دیکھیں کیا بنانے جانی, منیرہ کرن صاحبہ موجود ہیں. تمام آپ کو السلام علیکم, خوش آمدید. بلا توقف لیڈی فرسٹ, آئیے آغاز کیجیے. جی, آج کی جو ریسیپیز ہیں تھوڑی سی میں وہ لے کر آئی ہوں جو کہ سب کو بہت ہی سب کی فیوریٹ ہے اور گرمیوں کی سوغات بھی ہے. وہ کیا؟ بھنی ہوئی دال ماش, جس کو آپ فرائی ماش دال بھی کہہ سکتے ہیں, ڈھابا سٹائل کی دال بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا, اس کی 2-3 میری فیوریٹ ترین دالیں کھلا دیجئے جتنی کھلانی ہے, سبزیاں کھلا دیجئے جتنی کھلانی ہے. بس آج دونوں میں مکسچر اس کا بنا رہی ہوں. ایک جو میری ہے فرائیڈ چیز, وہ ہے ویجیٹیبل اینڈ چکن ٹیمپورا, اور ساتھ میں ہے اس کی سوئیوں کی کھیر. سب سے پہلے میں دال ماش کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ دال ماش جو ہوتی ہے, آپ نے اس میں پیاز تھوڑا کم ڈالنا ہے, جسٹ آپ نے اس کو سوتے کرنا ہے, نکال لینا ہے. بیسیکلی ٹماٹروں کی بیس سے بنے گا. اس کی پیوری بنائیں گے, مسالے سارے ایڈ کریں گے جس میں ہوگا دھنیا پاؤڈر, زیرہ, جیسے کہ مسالے میں نے ڈال کے رکھے ہیں. اس کو سب بلینڈ کروں گی, اس پہ کوٹی لال مرچ, اور جو دال ہے دال ماش آپ نے اس کو بھگو کے رکھ دینی ہے تقریباً 2 گھنٹے کے لیے. سوک کر کے رکھیں گے, یہ دال پھول جائے گی. پھر آپ جب اس کو فرائی کریں گے تو جلدی سے یہ دال آپ کی دم پہ ہی پک جائے گی, اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ورنہ آپ پانی ڈال کے پکائیں گے تو دال آپ کی سوگی ہو جائے گی, تو وہ اس کا ٹیکسچر نہیں رہے گا.
اور جو سیکنڈ ریسیپی ہے ٹیمپورا، اس کے لیے بتا دوں گی ٹپ. اس کے لیے آپ کو میدا چاہیے، کارن فلور چاہیے، بیکنگ پاؤڈر چاہیے، ایک انڈا چاہیے اور ٹھنڈا پانی چاہیے. آپ کو پانی گرم یا دوسرا لینا ہے، ٹھنڈا پانی اس میں ایڈ کرنا ہے تو اس کا بیٹر جو بنے گا نا وہ اس کی کنسسٹنسی ایسی ہوگی کہ جب آپ اس کو پھینٹیں گے تو اس کی ایک ہی لیئر نکلے گی اس بیٹر کی. اس کے اندر ہم اس میں چکن کے ہے، یہ میں نے رکھا ہوا ہے، اس کو فنگر کٹنگ میں نے کاٹ لی چکن کو. اس چکن کو میں اس پر ڈپ کروں گی تو بیسیکلی جب یہ چکن بن کے لیے تو یہ بٹر فلائی ٹیمپورا بن جائے گا. چکن کی شیپ بٹر فلائی جیسی بن جائے گی. اچھا جی، تو یہ ہم بنائیں گے آج ٹیمپورا. یہ بھی بڑی ہماری یہ تو لازمی آپ نے دکھانا ہے پبلک کو. جی بالکل دکھاؤں گی. مطلب آپ اس کا مطلب آج آپ کرامت دکھانے والی ہیں، چکن کو بٹر فلائی بنانے والی. جی چکن بٹر فلائی بن کے اڑ جائے گا. چکن کو تتلی بنانے والی ہے بیسیکلی. اچھا جی. اور کیا کہتے ہیں جو اس کے ساتھ چاہے تو جن لوگوں کو ویجیٹیبل پسند ہے، میں جیسے ویجیٹیبل صاحب کرامات کے سامنے کرامت دکھاتے نہیں، خیال رکھیے گا کرامتیں سلب ہو جاتی ہیں ورنہ. نہیں میں تو بس ایسے ہی اس کو کھانوں کے ساتھ کھیلتی ہوں. اڑ کر بھی تو کہیں جائے گی، کرامت وہ بھی تو ہے. بالکل، اصل میں جب بنے گی تو پھر اس نے اڑ کے جانا ہے یہاں سے، تو میں اس کو اس لیے بٹر فلائی ٹیمپورا بنا اور بتائیے. اچھا، جن لوگوں کو چکن نہیں پسند تو وہ اس کو ویجیٹیبل ایڈ کریں، تو آپ اس میں آلو بھی لے سکتے ہیں، بینگن بھی لے سکتے ہیں. اس میں میں نے بینگن لی، اس کو کٹ کروں گی 4 حصوں میں اور اسی بیٹر میں آپ اس میں ڈالوں گی. آپ اس میں ہری مرچی بھی کر سکتے ہیں. اور جو تھرڈ ریسیپی ہے سوئیوں کی کھیر، اس میں سوئیوں کو میں اس کو ہلکا سا بھی سوتے کروں گی. اس کے سارے جو ہیں کیشو نٹس یہ بھی اس کو سوتے کروں گی، پھر اس کو دودھ میں پکانا ہے. اس کی جو ٹپ ہے آپ نے وہ کرنے کہ آپ نے چاول لے لیں، جیسے جو ٹوٹے ہوئے چاول ہوتے ہیں اس کو آپ نے مزید پانی میں بھگو کے رکھ دینا، پھر اس کو بلینڈ کر لینا ہے. اس کی کنسسٹنسی پاؤڈر فارم میں ڈال کے وہ اس پہ تھوڑی سی ایڈ کر دیں. اگر آپ اس کو گاڑھا کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگوں کی ہوتی ہے کہ سوئیوں کی جو کھیر ہوتی ہے وہ کٹھی ہو جاتی ہے، اس پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایک تو پکائیں اور چمچ اس کا ہلاتے جائیں. جو آپ پکا کے ہلکی آنچ پہ رکھ دیتے ہیں نا، اس سے وہ اکٹھا ہو جاتا ہے اور وہ پھر اس کی کنسسٹنسی خراب ہو جاتی ہے. اس میں کھجور وغیرہ نہیں ڈال رہے؟ خوشبو ڈالوں گی اس میں ساتھ چاندی کا ورق، چھوارے بھی ڈالیں گے کاٹ کے رکھے ہوئے، ساتھ چاندی کا ورق بھی ہوگا. شیر خورما. جی نہیں، شیر خورما تو یہ ہوگا نا کہ آپ اس کو پکاتے جائیں گے 3-4 کلو دودھ میں پک کے وہ کھویا نما، پھر شیر خورما ہو جائے گا. اس کو تو ہمیں 25 سے 15 منٹ میں اس کی جو ریسیپی ہے یہ میں نے ریڈی کرنی ہے. تو اس کو ہم سوئیوں کا زردہ ہی کرتے ہیں. نہیں، شیر خورما میں تو ہم بہت زیادہ، اس میں میں کھویا بھی ڈالوں گی، کوئی برفی بھی ڈالوں گی، تو پھر پراپر وہ عید کا ایک ہمارا ہے ایک سوغات ہے. لاہوریوں کا شیر خورما ہوگا نا، پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر برفیاں. ظاہر آپ کو معلوم ہے کہ پورا پراپر ڈیزرٹ بن جاتا ہے. لسی وغیرہ ہم پیتے ہیں تو نارمل ہمارے یہاں تو لسی ہوتی ہے دہی کی. لاہور وہ تو پیڑے شیڑے ڈال کے پتہ نہیں. میں نے کہا بھائی معاف کر دو یار، مطلب یہ تو پھر لاہوریوں کو کہتے بھی تو نا کھابوں کا شہر، ایسے تھوڑی نہ کہتے ہیں، اسی وجہ سے تو کہتے ہیں. لیکن جیسے دہی کراچی میں ملتی ہے نا، لاہوری دہی جیسا کراچی میں ملتا ہے، لاہوریے تو اس کو ترستے رہتے ہیں. کراچی کا دہی لاجواب ہوتا ہے، شہر کمال ہے. کمال اس میں مطلب کراچی کا دہی بھی زبردست ہے، کراچی کے دہی بڑے بھی زبردست ہوں گے. پیر صاحب سے ہم بات کر رہے تھے. اچھا سر، آغاز کیجیے. اب یہ بڑا سینسیٹیو موضوع ہے اور اس پہ ذرا پہلے ابھی ایک اوور ویو کیجیے. اولاد کی تربیت بتائیے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، آپ نے اپنے انٹرو میں جس طرح کا کروشل سنیریو پیش کیا ہے، اس میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ سچویشن اس سے بھی کہیں زیادہ بالکل ایسا ہے سر. اور اس دور کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایمان بچانے کے لیے تمہیں اپنے گھر میں نہیں، گھر کے پچھلے کمرے میں جانا پڑے گا. صرف گھر میں نہیں، گھر کے پچھلے کمرے میں وہاں گھسنا پڑے گا. آج وہ کیفیت ہے. آج وہ ایمان کے ڈاکو اور عقیدے کے چور اور فتنے ننگے ناچ رہے ہیں. ایسا ہی ہے سر. لہٰذا ان میں اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے، ان کی نگہداشت کے حوالے سے، نگہبانی کے حوالے سے، ان کے برائٹ فیوچر کے حوالے سے، اور خاص طور پر ان کی عاقبت کے حوالے سے، ان کی عاقبت کے، اپنی اور ان کی عاقبت کے حوالے سے والدین کی ذمہ داریاں پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئیں. بہت بڑھ. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتہ ہے اس کو کس اینگل سے بیان کیا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. فرمایا تمہاری صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ تم بچے پیدا کر دو یا ان کو اسکول بھیج دو یا ان کے لیے جاب ڈھونڈو یا ان کے لیے پراپرٹی چھوڑ کے چلے جاؤ. یہ آئی فون 13 پرو میکس لے کے دینا یہ تمہاری رسپانسبلٹی نہیں ہے. 14 پرو میکس اب تو 14 پرو میکس آ گیا اور پھر اس کو دے کے دنیا جہاں کی ہر لعنت، ہر غلاظت اس کی ایکسیس میں دے کے پرائیویسی کے نام پر، پرائیویسی کے نام پر کہ یہ پرائیویسی ہے، اس کی اپنی لائف ہے، اس کو شیطان کے حوالے کر دینا. یہ نہیں ہے. فرمایا تمہاری ذمہ داری یہ ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو
اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور یہ کو آرڈر ہے، امر کا صیغہ ہے. امر کا صیغہ یعنی اللہ نے واجب کر دیا، لازم کر دیا گھر کے سربراہ پر اور ماں باپ پر کہ وہ اپنی اولاد کو اس راستے سے ہٹائیں اور بچائیں اور محفوظ رکھیں جو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہو گیا اسی آیت کی ربط میں، ذرا یہ بتائیے اللہ تعالیٰ کا کیٹیگوریکل فرمان ہے کہ اپنی اولاد کو بچاؤ اس نار سے، مطلب جو جہنم. اب بات یہ ہے کہ ہمیں تو پہلے یہی پتہ نہیں ہے صاحب کہ بچہ ہماری نار کی طرف جا رہا ہے، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں صحیح کام کر رہا ہے. اللہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا. بے شک یہ اس سے بڑی غفلت ہے کہ پتہ ہی نہیں کیسی کمپنی میں بیٹھا ہوا ہے، کون سی سوسائٹی میں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے. یعنی آپ نے جس طرح کہا کہ یہی اولاد آپ کے لیے صدقہ جاری ہے جناب، اور یہی آپ کے لیے وبال ہے. وبال ہے جو آپ کے نام. اب انسان کی سب سے بڑی پراپرٹی وہ تو اس کی اولاد ہوتی ہے جناب. تو وہ اس اولاد کو بھول گیا. اب تو باپ کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا، سم ٹائم اولاد اپنے باپ کو پہچانتی بھی نہیں ہے. بیچارہ جب فیس ٹائم پہ لگا رہے گا تو ٹائم کہاں سے ہوگا. یہ ہے بات. اور اسی طرح ماں جو ہے، اب کلندر لاہوری نے کیا کہا تھا جو آپ نے اپنے انٹرو میں شارٹ سا حوالہ دیا، انہوں نے کہا تھا کہ سیرت فرزند ہا از امہات جوہر صدق و صفا از امہات. کہا اولاد کا کردار اگر بنتا ہے تو ماں کے کردار سے. بالکل صحیح. اب ایک جملہ یہ ہے کہ اگر ماں ام الخیر فاطمہ ہو تو بیٹا عبد القادر جیلانی ہوتا ہے، ماں سیدہ کائنات فاطمہ ہو تو بیٹا حسین ابن علی ہوتا ہے. اچھا اس پہ کھل کے اور گفتگو کرتے ہیں، یہ موضوع ایسا ہے، لیکن ذرا میں چاہتا ہوں آپ کو ذرا اوور ویو میں لے لوں اس پہ. اولاد کی تربیت، اگر ایک جملہ آپ کے سامنے لکھا ہو سامنے کسی تختی کے اوپر، وہ جملہ آپ کو کیا بتاتا ہے کہ صاحب یہ اولاد کی تربیت کیا ہے؟ جنید صاحب بہت شکریہ. جس طرح بھی آپ نے ارشاد بھی فرمایا شروع میں کہ یہ جو زمانہ ہے یہ نئے مسائل اور نئے تقاضے لے کے آ رہا ہے. جناب ہم جو میٹاورس کی طرف جا رہے ہیں، ورچوئل ورلڈ کی طرف جا رہے ہیں، آج کی جو جنریشن ہے اس میں اور پیرنٹس میں بہت بڑا گیپ ہے. بہت بڑا ڈفرینس، اتنا بڑا گیپ ہے کہ ہمیں خرابی کا شعور بھی نہیں ہے چاہے کہ ہم خرابی کو ٹھیک کریں. شعور ہی نہیں. اچھا اب جو مسئلہ پیدا ہو رہا ہے جنید صاحب اس ماحول سے، نئی نسل کے حوالے سے، وہ کیا ہے؟ وہ سوشل آئسولیشن میں جا رہے ہیں. صحیح، بالکل. اخلاقی بحران کی اساس کیا ہے؟ اس دور کے اخلاقی بحران کی اساس کیا ہے؟ دیکھیں پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، بڑوں کے پاس بیٹھتے تھے، بات چیت ہوتی تھی، کچھ انسپائریشن ہوتی تھی، کچھ شرم و حیا ہوتی تھی. اب سوشل آئسولیشن نے وہ سارے معاملات ختم کر دیے. بالکل صحیح. اس میں حل کیا ہے؟ کیونکہ بچہ پرائیویسی میں بیٹھا ہے، اس کی فنگر ٹپ پہ پوری کائنات ہے. سر وہ ایک مصنوعی ورلڈ کے اندر ہے، مصنوعی ورلڈ کے اندر ہے، اور اس کی اپنی خیالی دنیا جو اس نے کریٹ کر لی ہے اور اپنی حسب منشا کریٹ کر لی ہے، اور اس کے جو اصل رشتے جو فزیکل ورلڈ ہے اس کو اس نے کولیپس کر دیا. اب یہاں کرنا کیا ہے؟ ایک نقطہ آپ نے کہا کہ ایک نقطہ ہم نے نئی نسل کا حضور کی ذات کے ساتھ قلبی تعلق پیدا کرنا ہے. اس کے بغیر آپ کسی مارل ویلیو کو انشور نہیں کر سکتے. اچھی بات، کر ہی نہیں سکتے. اچھی بات. دیکھیں مسئلہ یہ ہے جب تک نفع نقصان کا فیصلہ کوئی نہ کرے کوئی پک اینڈ چوز نہیں کرتا. آپ کی جو مورل ویلیوز ہے، آپ کا جو ڈائڈیکٹک پیٹرن ہے، یہ تو اس کو اس ورچوئل ورلڈ سے الگ کر رہا ہے. بالکل صحیح. وہ کیوں مانے گا آپ کی بات؟ بالکل صحیح. قطعا نہیں مانے گا. تا آنکھ کے اس کا قلبی میلان اتنے بڑے سرچشمے کی طرف نہ ہو جو اس کو اس سے روک دے. لیکن سر یہ جوئے شیر لانے کے برابر وہ نہیں ہے. سرچشمہ صرف 1000 ٹائمز جو ہے مطلب دیکھیں میں عرض کرتا ہوں اتنا بڑا کام آپ نے کرنا ہے تو اس کے لیے اتنی بڑی مشقت بھی ضروری ہے. پاسبل نہیں ہے اس کے بغیر. جتنی بڑی ذمہ داری آپ ادا کرنے چلے ہیں، آپ اپنی نسل کو اس فتنے سے بچانے چلے ہیں جو فتنہ آج کی ٹیکنالوجی کا آؤٹ کم ہے. ایک اور سوال پیدا ہو گیا. سوال یہ پیدا ہو گیا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پیرلل میں سرکار اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، میری محبت سکھاؤ، قرآن کی محبت سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ. کیٹیگوریکل بات کون نہیں چاہتا؟ کسی بھی والدین سے آپ یہ پوچھیں کہ صاحب آپ پیچھے کہیں گے جی آمنا صدقنا، میں تو سر جھکا کہ میں تو چاہتا ہی. اب یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ سوال تو یہ ہے. اس کا طریق یہ ہے جنید صاحب، نئی نسل ینگ جنریشن فرام ارلی ایج سے کبھی بھی کانوں سے نہیں بنتے، آنکھوں سے بنتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ آپ کی بات سن کے نہیں، آپ کے عمل کو دیکھ کے بنتے ہیں. درست. یہ طے ہے، پوری سائیکالوجی اس پہ متفق ہے. بالکل ٹھیک. جو آپ کرتے ہیں نئی نسل اس کو کاپی کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم نے نقشہ ایسا رکھنا ہے نئی نسل کے سامنے
کہ وہ ان کے لیے پوائنٹ آف انسپائریشن ہو. حضور کے معمولات کو بتانا ہے کہ یہ آپ کے لیے سکسیس سٹوریز ہیں, ٹھیک ہے, یہ کائنات کی ریئل سکسیس سٹوریز ہیں. اس کے علاوہ جس ٹریک پہ بھی آپ چلو گے اس کا انجام تباہی ہے. اس پہ گفتگو کرتے ہیں, ذرا اس موضوع کو کھولتے ہیں. سرکار کی احادیث پاک پہ بھی آتے ہیں, قرآن پاک پہ بھی بات کرتے ہیں, اور ظاہر ہے جو موجودہ فتنہ ناظرین وہ بھی انتہائی بھیانک ہے. لیکن میں ماروی صاحب ابتدا میں چاہتا ہوں آپ ذرا وہ مجھے ویو دیجئے جو آپ کا ایک انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے, اس حوالے سے ذرا بات کیجئے کہ بین الاقوامی سطح پہ چونکہ آپ لیکچرز دیتے ہیں, جانا رہتا ہے آپ کا امریکہ میں, دیگر جگہوں پہ, وہ بتائیے 86 کیا کنٹریز آپ نے تقریباً ٹریول کی, بتائیے ہاں وہ ایکسپوجر کیا ہے وہاں کی دنیا کا. جنید صحیح, تو بنیادی غلطیاں ہیں ہمارے ڈفرینسز جو ہے وہ یہ ہیں کہ مغرب نے آؤٹ سورسنگ کی. ٹھیک ہے جی, وہاں پر کیونکہ مہنگے تھے تو یہاں پر انہوں نے سستے ملکوں سے اپنے کارخانے جو ہے وہ بھی چلائے اور یہ بھی کیا. آج بھی ہو رہا ہے, آج آن لائن ساری فیسلٹیز, سب کچھ وہاں ایک آؤٹ سورسنگ ہو رہی ہے نا. صحیح, وہاں اگر $500 میں کوئی کام کر رہا ہے پر آر, یہاں والا $50 میں کر کے دے رہا ہے. آج آن لائن نہیں ہو رہا ہے سر. ہمارے مشرق نے یہ کیا کہ ہم نے باقی ان کی آؤٹ سورس ہم بن گئے اور ہم نے اپنے بچے آؤٹ سورس کر دیے. ہم نے اپنے بچے آؤٹ سورس کر دیے. ان کا دماغ جو ہے, جو سب سے قیمتی ترین پرزہ ہے آپ کی نعمت کا, اس محبوب بچے کا, وہ آپ نے ٹرسٹ کر کے ایک ایسی تیسری قوت کو حوالے کر دیا ہے جس کے اوپر آپ کا اپنا اعتبار ہی نہیں ہے. آئے ہائے ہائے. تو یہ جب تک والدین کی تربیت نہیں ہوگی اور وہ اپنے بچوں کو ریکلیم نہیں کریں گے, ان کو پرواہ ہی نہیں ہے نا, آؤٹ سورس کیے بیٹھے ہیں کہ تربیت کرنی ہے تو استانی جو ہے وہ کرے, دین سکھانا ہے تو وہ جو حافظ صاحب قرآن پڑھانے آ رہے ہیں وہ جو ہے وہ سکھائیں گے. ہر چیز اس کو ماں جو ہے وہ خود جب بچے کو پکڑا رہی ہے, ایک نومولود بچہ خود سے تھوڑی جو ہے وہ فون خریدتا ہے, ماں جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے دے رہی ہے. تو اب ماں جو ہے وہ یا تو اپنی کاہلی کی وجہ سے دے رہی ہے, یا پھر اس میں لگی ہوئی ہے, یا پھر اس کا خود کا دماغ جو ہے, یا پھر اس میں لگی ہاں اس کو اس نے قید کر دیا ہے جی, تو وہ اس سے نکلنا نہیں چاہ رہی. صحیح بات ہے. تو جب تک نہ صحیح ٹریننگ آف دا ٹرینرز نہیں ہوگی, ہم اگلی نسل کو ٹرینر کرنا چاہ رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے, آپ نے انٹرو میں بڑی خوبصورت بات کہی کہ جو دوسرے مذاہب کے بچے ہیں وہ تو صرف اسکول کی تعلیم پر تو نہیں رکے ہوئے. جی, فن لینڈ جو ہے وہ سب سے چھوٹا سا ملک ہے, اور اگر آپ اس کا جو ہے وہ ایجوکیشنل سسٹم دیکھیں تو وہاں پہ کلاس روم کا کانسیپٹ نہیں ہے نا. آپ جاپان کے ایجوکیشنل سسٹم کو دیکھیں تو وہاں پر یہ ایویلویشن جو ہم نمبرز کے اندر کر رہے ہیں, اور ہم جو بچوں کے اندر ایک مقابلہ بازی کی ترغیب دے رہے ہیں, بڑے بڑے بل بورڈ لگا کر کے یہ فلاں بچے کے اتنے نمبر آئے پہلی پوزیشن, جی, تو وہ ہم کر کیا رہے ہیں, ہم تو مقابلے میں ڈال رہے ہیں. مقابلے میں جب بندہ ڈلتا ہے نا صحیح, تو پھر جو ہے وہ یہ فریزز نکلتی ہیں, دنیا دوڑ ہے جی, اور دوڑ میں میں نے کسی کو ہرانا ہے اور خود آگے نکلنا ہے. بالکل صحیح جی, اور ہم اور اس میں پھر آپ صحیح غلط چھوڑ دیتے ہیں. صحیح غلط تو چھوٹ گیا, اس میں مورل ویلیوز ختم اس میں ہے ہی نہیں, اس میں ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں کی اساس ہمیں کلیئر ہونا ہے کہ بھائی ہم یہ اس خود فریبی سے نکل آئیں کہ ہم اپنے بچوں کو علم دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک. ہمیں اس کو تسلیم کرنا ہے کہ ہم ایک سکل تو سکھا رہے ہیں, اس کو ہم مکمل علم نہ جانیں. یہ کوئی پوری کی پوری, خیر اس کے اوپر پھر جو ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بنیادی طور پہ جو ہے ایک پروڈکٹ پیدا کر رہے ہیں, ایک پروڈکٹ جو کہ پیسہ کمانے والی پروڈکٹ ہے, لیکن ہم یہ کہیں کہ ہم اسے علم دے رہے ہیں, اسے تعلیم دے رہے ہیں, اس کی تربیت کر رہے ہیں. یہ مطلب وہ اہم ہے لیکن اسی حد تک ہے, لیکن ایک کوشچن مارک ہے کہ ہم دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں. اور ایک چیز اور, جو آپ نے مجھے ایک جملہ آف دا ریکارڈ کہا تھا کہ آپ جب کسی شہر میں جاتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اس کی جو ہے اپنا جو یونیورسٹی ہے وہ جامعہ کو آپ وزٹ کرتے ہیں, تاکہ وہ پلس آپ وہ بتاتی ہے جامعہ کہ شہر کہاں پر کھڑا ہے, اس کے لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں, اس کے بچے کہاں پہ کھڑے ہیں. اس پہ گفتگو کریں گے آگے جا کے.
جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور انٹرسٹنگ موضوع اس اعتبار سے ہے، اور میں اس موضوع پہ ظاہر ہے میری بڑی ایک قلبی اٹیچمنٹ ہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے، کیونکہ یہ صرف ایک گھر کی بات نہیں ہے، نسلوں کی بات ہے، میری آپ کی نسلوں کی بات ہے۔ ذرا مفتی صاحب یہ بتائیے، ابھی چیٹ جی پی ٹی پہ بات ہو رہی تھی، بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات بتائی، میں آتا ہوں آپ کی طرف، لیکن اس سے پہلے ذرا مجھے یہ بتائیے، قرآن پاک بڑا کیٹیگوریکل بات کرتا ہے، بلکہ سورہ لقمان میں تو 13ویں آیت سے لے کے 19ویں آیت تک بڑا کمال مطلب ایڈریس کیا، بتائیے ذرا۔ حضرت لقمان حکیم نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی وہ قرآن پاک نے محفوظ ہمارے لیے کی، تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ پڑھتے رہیں اور اس پر عمل پیرا ہوتے رہیں، اور اپنی اولاد کے حوالے سے۔ اب اس میں جو بنیادی بات ہے، ایک تو آپ نے عقائد، عبادات اور معاملات، بتائیے، پورا پیکیج اپنی اولاد کو سکھایا ہے۔ اب عقائد میں پہلی بات یہاں سے شروع کی، یا بنی لا تشرک باللہ، ہاں شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم ہے۔ اچھا آگے معاملات، جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ چھوٹی سی بات، یہ معمولی بات ہے، کوئی بات نہیں، بچے سے یہ چھوٹی غلطی ہوگی، نہیں 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 نہیں، آپ نے یہاں تک فرمایا لا تسعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا، فرمایا جب لوگوں سے آپ بات کرنی ہے نا تو اس وقت اپنے رخسار چڑھا کے غرور اور تکبر سے بات نہیں کرنی، انکساری سے کرنی ہے، اپنائیت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، جو نبی رحمت نے فرمایا نا کہ انتل کا اخا کا بے وجہ طلق صدقہ، فرمایا تم اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ سمائلنگ فیس سے ملتے ہو، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں صدقہ لکھا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کے نہیں چلنا، یہ آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ میرا بیٹا وغدد فی مشیک وغدد من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، فرمایا بات کرتے ہوئے اپنی آواز کو پست رکھنا، لہجے کو نرم رکھنا، کیا زبردست تربیت آپ دیکھیے، کیا خوبصورت بات ہے، آپ اندازہ کر لیں۔ یہ اس میں جو میسج ہے نا ہمارے لیے، جو پیغام ہے، در حقیقت قرآن پاک نے پہلی امتوں، پہلی قوموں کے، پہلی ہستیوں کے اس طرح کے معاملات کو محفوظ اسی لیے کیا کہ تاکہ ہم اس کو آبزرو کریں، سیکھیں اور اپلائی کریں۔ اب ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ بچے کی تربیت کرتے ہوئے معمولی سے معمولی غلطی کو بھی نظر انداز نہیں کرنا، اس کی اصلاح کرنی ہے، لیکن اصلاح میں بھی اس اپنائیت اور محبت اور شفقت کے ساتھ کرنی ہے کہ وہ اصلاح کو قبول کرے۔ سر آپ ایک اور بات دیکھیں، لوگ بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکرز کو سننے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں کہ صاحب ہم ذرا بچوں کی تربیت کے حوالے سے کوئی سیشن لے لیں، کل اتنا زبردست سیشن اللہ نے قرآن میں دیا ہوا ہے، اور اس کو اگر آپ صرف چشمہ کر دیں اپنے گھر کی وال پہ، اور ڈیلی جو ہے بچہ اگر اس کو پڑھے اور ماں باپ پڑھے، یہ ہے بات، اس لیے تو کاش ہم قرآن سے جڑ جائیں۔ یہ ہے کہ ہم نے تو قرآن کو کتاب ثواب سمجھ لیا ہے، حالانکہ وہ کتاب انقلاب ہے۔ اگر ہم نے قرآن کو پڑھا ہوتا، قرآن کو سمجھا ہوتا، تو آج یہ کیفیت ہماری نہ ہوتی۔ اقبال نے کہا تھا وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ اب میں ایک بات جنید بھائی بڑی پیاری عرض کروں کہ جو یہ تربیت اولاد ہے نا، موسٹلی تو ڈسکس یہ ہوتا ہے کہ شاید اگلے سیشن میں کروں گا کہ شاید اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے جب اولاد ہو جاتی ہے، نہیں اس کا آغاز تو وہاں سے ہوتا ہے جب آپ شادی کا پروگرام جی کرتے ہیں، بلکہ سلیکشن آف مطلب جو آپ کی زوجہ ہے وہاں سے گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا ابھی آپ بات کر رہے تھے تنولی صاحب، بڑی انٹرسٹنگ بات تھی۔ دیکھیں ایک تو میٹاورس کی ظاہر ہم نے بات کی نا، وہ دنیا بڑی خطرناک ترین دنیا ہے۔ ابھی تک تو یہ کہ آپ انٹرنیٹ کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ ایک الگ مطلب جو جگہ بیٹھے ہیں، وہ ایک الگ دنیا کو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کا اس سے جو اس طرح کا تعلق نہیں ہے۔ میٹاورس میں تو آپ اس کا حصہ بنیں گے باقاعدہ، جب آپ کسی چیز کا حصہ بنتے ہیں تو آپ سوچیے کہ اس کی پھر لمٹس کچھ نہیں ہوتی ہیں، پھر صورت ہے ابھی تو یہ کھلتے دیکھیں جو اے آئی کے بھی چیمپئنز ہیں نا، مطلب اٹ ول ٹیک ٹائم کہ جی مطلب وہ بھی اس کو سمجھیں کہ بیسکلی معاملہ کیا۔ اب تو آپ کو ظاہر ہے وہ جب تک آپ کے پاس ہائبر نالج نہیں ہوگی، جب تک آپ کے پاس ہائبر انٹلیکٹ نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ جو ہے وہ نہیں سروائیو کر سکتے۔ ہمارے لاہور کے کئی ایریاز کے اندر وہ ورچوئل ورلڈ جو ہے اس کے سینٹر بنائے ہوئے ہیں، جو آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ یہاں ایک چیز پہناتے ہیں تو بچہ اس دنیا سے نکل کے وہاں چلا جاتا ہے۔ جی میٹاورس پہ کام ہو رہا ہے، یہ تو کام ہو رہا ہے۔ فیس بک نے جو وہ مارک زوکربرگ نے جو ہے وہ اپنی فیس بک کا نام جو ہے میٹا اسی لیے رکھا ہے نا، آگے جا کے کام ہی اس کے اوپر ہو رہا ہے۔ اچھا اب چیٹ جی پی ٹی کی بات ہو رہی تھی، یہ اٹ سیلف ایک انقلاب ہے۔ ابھی آپ ایک واقعہ بڑا انٹرسٹنگ بتا رہے تھے، بتائیے ذرا۔ جی جنید صاحب، اپنا میں یہ عرض گزارش کر رہا تھا کہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ کتنی زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے اور کس طرح سے ہماری زندگیوں کو متاثر کر رہی ہے۔ چیٹ جی پی ٹی کی آپ نے بات کی، اس میں بھی ہمارے لیے ایک مورل لیسن ہے۔ مورل لیسن کیسے؟ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں کراچی کے،
انہوں نے ایک چھوٹا سا کلپ بنایا, شاید آپ کی نظر سے بھی گزرا ہو. انہوں نے چیٹ جی پی سے پوچھا کہ ابلیس کے قرآن مجید میں خصائص کیا ہیں. اچھا, اس نے 1 2 3 4 5 8 خصائص بتا دیے جو قرآن مجید سے اسٹیبلشڈ ہیں. اوہو, سب سے بڑی بات کیا ہے کہ وہ ایروگینٹ ہے, وہ ضدی ہے, وہ اپنی غلطی پہ ڈٹ جانے والا ہے, اپنی غلطی کو قبول نہ کرنے والا ہے, یہ چیٹ جی پی ٹی بتا رہا ہے, اور اپنی غلطی پہ دوسروں کو لانے کے لیے اپنی جان تک لڑا دینے والا ہے. بتائیے. اچھا, اس کے بعد اس نے کوشچن یہ کیا, بھئی آپ ابلیس بن کے مجھے یہ بتاؤ کہ آپ مجھے اپنے راستے پہ لانے کے لیے کیا کریں. یہ خیال رہے ناظرین, یہ چیٹ جی پی ٹی سے کوشچنز ہو رہے ہیں. اچھا, اب میں لیکن یہ ساری بات سنا رہا ہوں ایک نقطے کے لیے کہ چیٹ جی پی ٹی میں ہمارے لیے مورل لیسن کیا ہے, میں اس پہ اینڈ پہ آتا ہوں. اب وہ بتاتا ہے کہ میں کیا کروں گا. وہ شروع کرتا ہے میٹیریلزم سے کہ میں آپ کو میٹیریلسٹک ورژن دوں گا اس کائنات کا, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جو آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ حقیقت ہے, ناداں ہیں جن کو ہستی غائب کیا تلاش. اقبال نے کہا تھا نا آج سے کتنا عرصہ پہلے کہ جو آپ کے سامنے محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی, اس دور میں ہے شیشہ عقائد کا پاش پاش. جو نظر آتا ہے وہ حقیقت ہے بھائی, جو نظر نہیں آتا اس کو چھوڑو. اور چلتے چلتے میں آپ کو صرف اور صرف آپ کی لگژریز پہ لے آؤں گا, انٹرٹینمنٹ پہ لے آؤں گا. اچھا, مجھے ذرا یہ تشنگی چھوڑ دیں ذرا سا, میں تھوڑا اس کی موریلٹی کو ڈسکس کرنا ذرا, میں ذرا مجھے صرف ایک ہیڈ لائن نیوز پہ جانا ہے. ہیڈ لائن نیوز کے بعد ناظرین آتے ہیں. اب آپ دیکھیے ذرا, چیٹ جی پی ٹی بتا رہا ہے کہ شیطان تمہارے ساتھ کیا کیا کرے گا, تمہیں فٹ بال بنائے گا. فٹ بال بنا رہا ہے یہ چیٹ جی پی ٹی بتا رہا ہے, جو مین میڈ ہے, اور جس نے یہ وہ اللہ جس نے ہمیں بنایا وہ اس سے پہلے سب کچھ بتلا چکا ہے, ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہے. لارڈ کے سلسلے کو یہیں سے جوڑیں گے. جناب, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں افطار کے پیارے سے موقع پہ میرے بہت پیارے بھائی ممتاز ثناء الحاج شہباز قمر فریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ. السلام علیکم, خوش آمدید. لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, آپ نے اناؤنس کیا تھا مدینہ پاک جا رہے ہیں, تو بتا دیں بھائی کہ آپ کی فلائٹ لیٹ ہو گئی. آج فلائٹ تھی وہ لیٹ ہوگی, کل انشاءاللہ آپ جا رہے ہیں. خیر. اچھا تنولی صاحب, بات جو ہو رہی تھی بڑی امپورٹنٹ, اور یہ کلپ میں نے بھی ابھی دیکھا جب آپ نے مجھے بھیجا, اور یہ کلپ تو بڑا امیزنگ ہے صاحب. مطلب ایک تو بات یہ کہ اس میں بنیادی طور پہ شیطان کی جو خصوصیات کے بارے میں جب چیٹ جی پی ٹی سے ایک صاحب نے پوچھا تو اس نے ساری جو اس کی وہ خصوصیات جو کہ قرآن نے بیان کی, ایگزیکٹلی وہی خصوصیات اس نے بیان کی. انہوں نے کہا جی قرآن کو اسٹڈی کر کے بتاؤ مجھے ایکچولی, اور پھر کیا 21ویں صدی میں بہکائے گا کیسے. تو وہ سارے جو ٹولز ہیں اس میں وہ تمام باتیں وہی ہیں کہ وہ مادہ پرستی بڑھ جائے گی, انسان ذاتی طور پہ خدا ہو جائے گا, سوشل میڈیا. اس سے تو قرآن کی حقانیت, قرآن نے سب کچھ پہلے بتا دیا ہے. جو اصل اس میں لیسن کیا ہے جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے, آپ دیکھیں کہ یہ ٹیکنالوجی اور اس کو بنانے والے کتنے ٹرانسپیرنٹ ہیں. یہ اصل بات ہے جس طرف ہماری توجہ نہیں جا رہی. اگر وہ چاہتے, دیکھیں یہ خود تو کچھ بھی نہیں ہے, جو اس کو ڈیٹا دیا گیا ٹریلین آف فیکٹس بالکل دیکھیں, آپ جانتے ہیں اس کو, جو چیٹ جی پی ٹی 4 ہے, ٹرانسپیرنسی سے وہ دنیا پہ رول کر رہے ہیں. جن کو انہوں نے ویلیوز کہا اس سے کمیٹڈ ہے, جن کو نہیں کہا اس پہ وہ عیاشی ہے. یعنی وہ اپنے ہمارا حال یہ ہے, ہم کہیں ٹرانسپیرنٹ نہیں ہیں, نہ اپنے ساتھ, نہ آپ کے ساتھ, نہ خدا اور رسول کے ساتھ. بالکل صحیح. ہمیں ٹرانسپیرنسی پہ آنا ہے. یعنی ان کا جیتنا حق ہے, اپنے مشن کے ساتھ سنسیئر ہے. آپ نے ارشاد فرمایا مومن بزدل ہو سکتا ہے, مومن یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہاں بالکل ٹھیک ہے, یہ کریکٹرسٹک ان کے اندر ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو چیز ہے جنید صاحب, آپ دیکھیں ویسٹ میں جو بنیادی ویلیوز ہیں ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ان ویلیوز کو سوسائٹی بھی آنر کرتی ہے, اسٹیٹ بھی آنر کرتی ہے. وہاں جھوٹ نہیں ہوگا, وہاں ملاوٹ نہیں ہوگی, وہاں دو نمبری نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں اس پہ کوئی معیار ہی نہیں, سچائی نہیں ہوگی ہمارے یہاں, دیانت میں آپ کو عرض کرتا ہوں, ایمانداری نہیں ہوگی. مائکروسکوپ لگا کے نکل جائیں کہ اس شہر میں 2-3 جگہ ڈھونڈوں یا مجھے خالص دودھ مل جائے, سوال ہی نہیں ہے. تو پھر آپ مجھے بتائیں کس کا رونا رو رہے ہیں, ہم کس کا رونا رو رہے ہیں, کس کا رونا رو رہے ہیں. جو خالص کہے گا بھی اس کے اندر بھی کیمیکل ملا ہوا ہوگا. دیکھیں جناب, ہمیں بڑوں نے بتایا یہ ہے موریلٹی اوریجنیٹ ہوتی ہے صدق مقال اور عقل حلال سے. دونوں ہی نہیں ہیں, دونوں چیزیں وہاں موجود ہیں. جس کو انہوں نے حلال کہا ہے وہ کر رہے ہیں, رزق کے علاوہ صدق کے مقال کا تو تصور ہی ختم ہو گیا. انہوں نے جو حلال کا پیٹرن قرار دیا اس پہ وہ کھڑے ہیں. بالکل صحیح. ہمیں جو پیٹرن دیا گیا تھا ہم اس کو ملیا میٹ کر چکے. اچھا سر, اب ذرا یہ بتائیے ماروی صاحب, آپ بات جو ہم کر رہے تھے
آپ نے مختلف یونیورسٹیز کو وزٹ کیا اور آف دا ریکارڈ آپ مجھے جب بتاتے رہے یہ بات کہ آپ ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس شہر کی جو پلس ہے میں چیک کروں گا وہاں کی جامعہ سے. جی وہ بات بتائیے ان کے ایجوکیشن سسٹم سے. ہمارے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو دیکھیں گراس روٹ لیول سے جو بات ہو رہی تھی نا والدین کی تربیت کے حوالے سے کہ والدین جو ہے کس انداز سے تربیت کریں, اس پہ ہم آگے جا کے اور بات کرتے ہیں. لیکن جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو یونیورسٹی اور کالج جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس کے برین کو پختہ کرتی ہے. آپ بتائیے ذرا اس بارے میں آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے؟ صحیح, میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں کہ جو یہ ٹاٹ سے ہی باقاعدہ تعلیم کا آغاز کیا ہے, اور میں پاکستان میں بھی اور بیرون ممالک بھی اعلیٰ یونیورسٹیز میں بھی پڑھا ہوں, مغرب میں بھی, یورپ میں بھی, اور پڑھا بھی رہے. میں یہ 92 ہے نا صحیح, تو 9 اور 2 11, اور میرے لیے بڑا مشکل سا ہو رہا ہے کہ میں سچ نہ بولوں اور کچھ جو ہے وہ کر جاؤں. یہ موجودہ تعلیمی نظام ایک سازش کے تحت کام کر رہا ہے. یہ مادیت پرستی کے تعلیمی کارخانے ہیں جنہیں ہم درس گاہیں کہہ رہے ہیں. جیسے مغرب نے ہماری آرگینک خوراک ہم سے چھین کر ان آرگینک خوراک ہمیں دے دی, اسی طرح انہوں نے ہماری تعلیمی روایت کو, ہماری اقدار کو چھین کر ہمیں ایک ایسا کچرا جو ہے وہ تعلیم کے نام پر دیا ہے جو کہ بنیادی غلطی ہے. یہاں پر ہم مار کھا رہے ہیں. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ کا تذکرہ پڑھتے ہوئے ان کی خانقاہ میں 360 سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں. واہ, یونیورسٹی تھی وہ زمانے میں. تو وہ 360 سبجیکٹس جو ہے وہ آج ہمارے دارالعلوم میں کہیں پڑھائے جا رہے ہیں؟ نو وے. ایک سبجیکٹ, اور وہ 360 سبجیکٹس تھے کیا؟ کبھی ہم نے یہ بھی جو ہے وہ جستجو کی ہے. اس موجودہ تعلیمی نظام نے اس بات کو اسٹیبلش کیا ہے کہ صرف 2 فیکلٹیز کے اندر اگر انسانی ذہنی گروتھ ہوتی ہے, یعنی ذہانت کی اقسام, پتہ ہے ذہانت کی اقسام اسٹیبلش کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یا آپ کے پاس حرف کا علم ہے یا آپ کے پاس عدد کا علم ہے. ٹھیک, اسی کے اوپر آپ کا پورا تعلیمی نظام کھڑا ہے. جتنی بھی پی ایچ ڈیز ہیں, جتنی بھی ریسرچز ہیں, وہ ساری کی ساری اس کے اندر ہے. آپ نے انٹرو میں ذکر کیا تھا کہ یہودی تو اپنے بچوں کو تیر اندازی سکھا رہے ہیں, سوئمنگ سکھا رہے ہیں, ہتھیار چلانا سکھا رہے ہیں, گھوڑ سواری سکھا رہے ہیں. یہ تو سرکار نے ہمیں بتایا تھا. تو یہ کیا ہے؟ ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ صرف ایک ہی ذہانت کی قسم نہیں ہے. جی, اسی چیٹ جی پی ٹی نے ہی جو ہے وہ بتایا ہے کہ انسان شیطان سے زیادہ ذہین ہے, اور انسان جو ہے وہ شیطان سے طاقتور بھی زیادہ ہے. یہ بھی کہتے ہیں اس کی عقل لمیٹڈ ہے شیطان کی. تو ذہانت کی صرف یہی قسم نہیں ہوتی جسے آپ ریزننگ یا لنگوسٹ کی جو ہے وہ قسم کہہ دیں. یہ شہباز بیٹھا ہے, دس از میوزیکل انٹیلیجنس. یہ جانتا ہے کہاں پہ پچ جانی ہے, کس فریکوینسی پر جانی ہے, اس کا کیا اثر جو ہے وہ آگے ہونا ہے. ہم ایک جملہ کہہ دیتے ہیں نا کہ دل کا بڑا صاف ہے لیکن باتوں کا تیز ہے, صحیح ہے, زبان کا تلخ ہے. ہاں تلخ ہے. تو اس کے اندر میوزیکل انٹیلیجنس نہیں ہوتی. جی, یہ کائنستھیٹک انٹیلیجنس ہوتی ہے باڈی کو موو کرنے کی. دیکھیں آپ, یہ ایک جو پلیئر ہے جب وہ وسیم اکرم سوئنگ کراتا ہے تو اتنے پریسائز ہے میتھمیٹکس کا انداز, آپ دیکھیں کہ اس نے ایک خاص فاصلے پر جا کر اتنی ڈگری پر گھوم جانا ہے. یہ کتنا بڑا پڑھا لکھا کام ہے. جی, تو یہ کیا ہے؟ یہ کائنستھیٹک انٹیلیجنس ہے جس میں ستاروں کی جو ہے موومنٹ سے جو ہے میں نیویگیشن جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں. تو ہم نے اپنی یہ تیراکی جو ہے یہ کائنستھیٹک انٹیلیجنس ہے. یہ تیر اندازی جو ہے یہ کائنستھیٹک انٹیلیجنس ہے. پھر ہے صحیح انٹرپرسنل انٹیلیجنس. ایک انسان کی دوسرے انسان کے ساتھ کیا انٹیلیجنس ہے, وہ کیسے محسوس کرتا ہے, کیا سننا چاہتا ہے, کیا فیل کرتا ہے. ہمارے اندر یہ انٹیلیجنس کم ہو گئی ہے. نہ میاں کو بیوی تک وہ انٹیلیجنس نہیں ہے کہ وہ بیوی کیا محسوس کر رہی ہے. بیوی کو اتنا پتہ ہی نہیں ہے میاں کیا کہہ رہا ہے, نہ اس کو بچے کا پتہ جو ہے وہ چل رہا ہے. بچہ تو شترے بے مہار. ذہانت کی جو یہ اقسام ہے نا صحیح, ہمیں پہلے تو اس فریب سے نکلنا ہے کہ یہ جو اسکول میں دیا جا رہا ہے بچوں کو جو ہم پڑھا رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے ذہین ہو رہے ہیں, یعنی یہ ذہین نہیں ہو رہے, یہ زہر حلال ہے جو آپ کی نسلوں کو تباہ کیے چلے جا رہا ہے. تو یہ جب اسی طرح
ایک روحانی انٹلیکٹ ہوتا ہے، ہاں وہ بھی نہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں ہے. وہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں. تو جب یہ نہیں ہے تو وہ کہاں سے ہوگا؟ جب یہ مجموعہ ہوتا تھا نا صحیح، یہ ہماری روایت ہے اسلام کی کہ ایک ہی وقت میں وہ علامہ ہیں، وہ فقیہ ہیں، وہ اسٹرونومسٹ ہیں، کیا زبردست بات کر رہے ہیں، وہ میوزک جو ہے وہ بتا رہے ہیں، واہ کیا اچھی بات کر رہے ہیں، وہ تاریخ دان ہے جی. سر وہ میدان جہاد کا مجاہد بھی ہے، مجاہد بھی ہے، کمال تو صف اول میں جو ہے وہ زاہد ہے صحیح، وہ ایڈمنسٹریٹر بھی ہے، وہ ٹریننگ کروا رہا ہے، مالوں میں بھی شامل ہے، گورنر بھی بنا ہوا ہے وہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ عقل سلیم جسے پولی میتھ کہتے تھے، جو عارف ہوتے تھے. جب ہمارا اسلام ترقی کر رہا تھا اس وقت ہمارے یہ پی ایچ ڈی کمپارٹمنٹلائزڈ نالج ہے نا صحیح، یہ ہولسٹک نالج تھوڑی ہے، ہولسٹک نہیں ہے، صرف ذہانت کی ایک قسم کے اندر تھوڑی سی ترقی کر جانے کو انسانی ذہن کی معراج سمجھے بیٹھے ہیں، ایسا ہرگز نہیں. اور سر کمال یہ آپ یہ دیکھیے، اب اس جو انٹیلیجنس ہے اس کو بھی انہوں نے بیسکلی اے آئی میں منتقل کر دیا ہے. ہاں اب یہ یہاں پر ایک بڑی اپرچونٹی دیکھیں، انسان کی جو انٹیلیجنس ہے اس کو مزید محدود کر کے اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ٹرانسفارم کر دی، نہیں، وہ محدود کر دیا ہے. سر آپ محتاج ہو گئے، ارتقاء کی اس منزل پر ہیں کہ 39 to 59 سیکنڈز آپ کا اٹینشن سپین ہے جناب جی. اس سے زیادہ پوٹینشیل دے نہیں سکتے. اس بچے کو اگر آپ چیٹ جی پی ٹی کا کھلونا نہیں دیں گے تو یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا جی. اس کا تو دماغی فوکس ہی جو ہے وہ 1 منٹ آپ کی ایج اس وقت کیا ہے؟ یہ خاصا پرائیویٹ افیئر ہے. چل نہیں ویسے نہیں، میں وہ الستو بربکم سے نہیں پوچھ رہا، میں الستو بربکم سے نہیں پوچھ رہا، میں ویسے 50+ حضرت لیکن ایک بات 30+ کہہ لیں، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہمارے زمانے میں میں اپنی بات کر لیتا ہوں. چلے ہمیں یاد ہے جب ہم نوجوانی کی عمر میں تھے، اب تو ظاہر بڑھاپا ہو گیا نا، دیکھیں میں تو مان رہا ہوں بڑھاپا آ گیا، تو وہ بچپنے میں ہوتا یہ تھا کہ ہم جو ٹیلی فون نمبرز تھے نا وہ یاد رکھتے تھے، 500 1000 نمبر، 2000 نمبر ہمیں یاد ہوتے تھے. آج آپ مجھے بتائیے 5 نمبر لوگوں کو یاد نہیں ہوتے، اتنے محتاج آپ کی انٹیلیجنس کوالٹی ختم ہو گئی ہے. اپنا نمبر نہیں یاد، یہ نہیں. آپ یہ ٹی وی کے اوپر جو ہے، جو ہمارے اس وقت ناظرین دیکھ بھی رہے ہیں، یہ ذرا اگر اپنی عادت کو ہی واچ کریں تو آپ کتنی تیزی سے جو ہے وہ ٹی وی کے چینل بدل رہے ہیں جی. یہ کیا چیز ظاہر کر رہا ہے؟ منظر تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے آپ کے آگے. ایک تو انزائٹی اتنی ہے، اور سر منظر تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے آپ کے آگے، فوکس ہی نہیں ہے، اور تیسرا آپ کو کوئی چیز پسند ہی نہیں آ رہی. اچھا مفتی صاحب اب ذرا یہ بتائیے، یہ بڑی کمال بات کر رہے ہیں اس وقت ماروی صاحب جو ہے نا، ایک تو یہ کہ آپ ڈی فوکسڈ ہو گئے. اچھا اس ڈی فوکسڈ ہونے کی وجہ سے اب آ جاتے ہیں اسی بات کی طرف کہ اولاد کی تربیت جس انداز سے ہونی چاہیے تھی اس انداز سے اولاد کی تربیت ہی نہیں ہو رہی. آپ کیا مطمئن ہیں جو تربیت جس انداز سے معاشرے میں دیکھتے ہیں والدین جس انداز سے کر رہے ہیں اولاد کی تربیت؟ نہیں، 100% عدم اطمینان ہے، جس طرح ہم سب یہی بیان کر رہے ہیں. آپ مجھے بریک میں بات کر رہے تھے کہ جنید میاں آج آپ نے بہت زیادہ ایموشنل قسم کا انٹرو دیا ہے، اور تو مطلب کیا آپ کو لگتا ہے میں غلط بول رہا تھا؟ نہیں، آپ 100% صحیح بول رہے تھے، اور ایمانی حرارت اور ایمانی جذبے سے بول رہے تھے. ہر درد دل اور ذی شعور اور زندہ ضمیر مسلمان جو ہے اس کے یہی جذبات ہے جس کی آپ ترجمانی کر رہے تھے. لیکن وہ بات یہ میں کر رہا تھا کہ اس میں ایک شک ہی نہیں ہے کہ آج ہم اس نہج پر پہنچ گئے. اس میں ذمہ دار کون ہے؟ کوئی ایک انسٹیٹیوشن ذمہ دار نہیں ہے نا. بتائیے نا. اچھا ابھی خواجہ صاحب جو بات کر رہے تھے، انٹلیکچوئل گفتگو، کیا زبردست اور دریچے کھول دیے دل و دماغ کے. لیکن انہوں نے بتائی، انہوں نے اپنی، ہاں وہ آپ نے پوچھنے میں ذرا آپ نے پوچھنے میں اجتہادی خطا کی ہے. آپ نے پوچھنے میں اجتہادی خطا، غلط انداز سے نہیں پوچھنا نہیں چاہیے. آپ ویسے کہہ دیتے کہ آپ ہمارے بزرگ ہیں، دوسری رائے نہیں. ہاں تو کیا ہوا؟ عرض یہ ہے جنید صاحب، عرض یہ ہے کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں ذمہ داری آپ کس پر ڈالیں گے؟ صرف جب بھی ہم تربیت اولاد کی بات کرتے ہیں نا تو ماں باپ سے سٹارٹ لیتے ہیں، ان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. جی. اچھا اس میں بھی نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ وہ ذمہ دار ہیں، وہ کوتاہی کر رہے ہیں. لیکن اوورآل جب آپ کا سسٹم کرپٹ ہو جائے گا، جب آپ کا نظام کرپٹ ہو جائے گا، آپ کی اشرافیہ کرپٹ ہو جائے گی، جب ان کو اپنی منزل کا ہی پتہ نہیں ہوگا، وہ ڈی ٹریک ہوں گے.
یہاں مجھے بتائیے اب ہمارے پاس کوئی ایسا ویژنری لیڈر، کوئی ایسا ویژنری مینٹور، کوئی ایسا ویژنری موٹیویشنل اسپیکر، کوئی ایسا ویژنری مطلب استاد ہو جو ہمیں بتائے صاحب کہ آپ کو آپ کی اولادوں کو چلانا ایسے. یہ قوم تو شترے بے مہار ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، جس کو جہاں راستہ مل رہا ہے بھاگ رہا ہے. نہیں، یہ ہمیں انتظار کرنا کس نے سکھایا ہے؟ ہاں جنید کو کس نے انتظار کرنا سکھایا کہ کسی کا انتظار کرے کہ وہ اس کو آ کے ٹھیک کرے گا؟ اولاد میری ہے. ہاں ہاں بالکل ٹھیک. واہ واہ میں نے جو کہا ہے کہ بھائی اپنے بچوں کو ریکلیم کرو. واہ واہ واہ. دو چیزیں ہیں صحیح. مجھے کوئی سسٹم سے لینا نہیں ہے، تعلیمی نظام جو مرضی باہر ہو، جب سروائیول ہے تو آئی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، اللہ صحیح نے فرمایا ہے کہ تمہاری برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو یہ کس بات کی دلیل ہے کہ جب وہ میرے اوپر کوئی بوجھ ڈالتا ہے تو میرے اندر پہلے وہ کیپیسٹی بلڈ کرتا ہے اس چیلنج سے نبٹنے کی. واہ گڈ گڈ. ہم جو ہے امتی ہیں جی، ہمارے اندر وہ کیپیسٹی یقین مانے ہیں کہ ہم ان چیلنجز کو بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ایک ہمیں ماں باغی سی چاہیے. ماں، ایک ماں چاہیے جو باغی ہو، جو ریولوشنائز کرے، جو آج کی ان ماؤں کو بتا سکے. کوئی ایسی ماں سن رہی ہو جی کہ آج کے اس دور میں جو ہے ایک مسلمان ماں کا روپ کیا ہوتا ہے، یہ بڑا وہ اپنے بچے کو کیسے کلیم کرتی ہے. جی جنید، دوسرا ہمیں باغی سے تنولی صاحب چاہیے، باغی سے استاد چاہیے. واہ 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 جی جب تک ہمیں یہ سسٹم کی بھینٹ چڑھے ہوئے اساتذہ ملتے رہیں گے ان سے کام نہیں چلے گا. بغاوت کرنے والے بھیڑ بکریاں نہیں چاہیے، ان سے ان کے کہنے سے مراد یہ ہے بات خواجہ صاحب نے کہ ہمیں ایک آئیڈیل ماں چاہیے. آئیڈیل میں شاید فرمایا سر آئیڈیل ماں کون دے گا؟ یہ مثالوں میں کتنی اچھی بات مفتی صاحب نے. میں کہہ رہا ہوں صحیح آئیڈیل نہیں چاہیے، ماں ہوگی تو میں کہہ رہا ہوں کہ باغی ماں چاہیے، آئیڈیل ماں نہیں چاہیے. اور خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کے بغاوت جکڑن ہے اس کو توڑنا پڑے گا. تو یہی میں کہہ رہا ہوں، بالکل تہذیب سکھاتی ہے جینے کا کرینہ، جاہل سے تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی. بالکل. دیکھیں صاحب آپ سے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات. جنت عورتوں کے قدموں تلے نہیں، ماؤں کے قدموں تلے. ماؤں کے قدموں تلے. بالکل. آج ہماری سوسائٹی میں مائیں کم ہیں، ساری قابل احترام ہے. وہ ماں تو بچے کو کہتی ہے میرا بچہ ادھر آ، میرا بچہ مجھے واٹس ایپ چلانا نہیں آتا، ذرا بتا بیٹا کس طرح سے میسج. ابھی تو ماں تو اس پوزیشن پہ وہ میٹاورس میں چلی گئی. کعبہ برخیزت کجا مانند مسلمانیت، تو وہ والا معاملہ ہو گیا نا. جس نے ٹھیک ہونا کرنا تھا وہ خود ہی اس راستے پہ چل پڑی. تو جنید صاحب مسئلہ یہ ہے، ہم جب تربیت اولاد کی بات کر رہے ہیں اس سے پہلا کوشچن یہ کہ ہم واقعی تربیت چاہتے ہیں. اگر چاہتے ہیں تو پھر ہمیں خود بھی ویسا بننا پڑے گا. یہ کی کچھ ہے نا ویسے نئی نسل جو ہے، میں پہلے بھی جیسے عرض کیا تھا، وہ آنکھوں سے دیکھتی ہے آپ کر کیا رہے ہیں. آپ کر کیا رہے ہیں؟ صحیح بات ہے. دیکھیں نا، اب آپ سے سیدنا امام حسین فرماتے ہیں کہ سیدنا علی پاک نے ہمیں وضو کرنا سکھانا تھا. سیدنا علی پاک نے حکم دیا کہ پانی لے کے آؤ. میں پانی لے کے آیا تو آپ نے میرے سامنے وضو کیا، سارا وضو کیا، اور جو پانی بچا وہ پی لیا. میں بڑا حیران ہوا. تو سیدنا علی پاک نے فرمایا بیٹا آپ کے نانا سے میں نے یوں ہی سیکھا ہے. واہ سبحان. طریقہ یہ ہے، دیکھیں جو بچہ آپ کو کرتا ہوا دیکھتا ہے، دیکھیں بچے کی ماں زبان کو کیوں مادری زبان کہتے ہیں؟ بچہ ماں کے ہونٹ دیکھتا کیسے ہلتے ہیں، ویسے ہی وہ ہونٹ ہلاتا ہے. واہ. ویسے ہی وہ بولنے کی کوشش کرتا ہے، ہوتے ہوتے اسی راستے پہ چل پڑتا ہے. واہ. جو بچہ دیکھ رہا ہے وہ اس کی لوح شعور پہ مرتسم ہو رہا ہے، نقش ہو رہا ہے. ہم نے یہ دیکھنے کا ہم کیا نقش کر رہے ہیں؟ بالکل. ہاں وہ آپ پہلے ہم ایک نقش بنا دیتے ہیں، بعد میں اس کو مٹانا چاہتے ہیں. مٹانا چاہتے ہیں، ایسا مٹتا نہیں نہیں. ہوگا. مجھے ذرا موقع دیجیے کیونکہ ورنہ پھر زیادتی ہو جائے گی. یہ آپ کو پتہ ہے کچن میں اس وقت خوشبو آ رہی ہے. ہاں منیرہ کرن صاحبہ بہت تندہی کے ساتھ اس وقت جو ہے لگی ہوئی ہیں. جی ہاں یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ٹیمپورا میں بنا رہی ہوں، اور یہ اس کا میں نے تھوڑا سا بھی اس کو ڈش آؤٹ کی ہے. ٹیمپورا یہ چکن تھا جس کا اس بیٹر کے ساتھ میں نے بنایا تھا، یہ اور تتلی اس نہیں کو بہت کرسپی سا ہی بنا ہے. یہ تتلی نہیں، آپ نے کہا بٹر فلائی بن جائے گا. یہ جی تتلی ہی بن گئی ہے، اب تتلی اڑ کے بس اب جائے گی. اور دوسرا جو دال ماش ہے وہ بھی میں چاہوں گی آپ دیکھ لیں. اس کو میں نے دم پہ رکھا ہے. ویسے تو جب آپ اس کو بناتے ہیں ڈھابا سٹائل میں تو جس میں آپ نے کھانا ہوتا ہے کڑاہی میں آپ اس کو ایز ہی رکھتے ہیں، بالکل فرائی دال ہے. اور اس کو میں نے گارنش کی ہے اس میں اس کے ساتھ ٹماٹروں کے ساتھ. آپ دیکھیں بالکل دانہ دانہ اس کا لیدا ہے، اور یہ دم پہ ہی رہے گی. اس میں دھنیا کا استعمال کریں گی آخر میں؟ دھنیا صرف سینٹر میں ڈالا ہے گارنش کے لیے، باقی ساتھ رکھوں گی میں. جس نے ڈالی دال کے ساتھ دھنیا جو ہے نا مزہ دیتا ہے. جی بالکل، دھنیا، ہری مرچ، اور ہری مرچیں ذرا اور لیمن. ہری مرچیں جو ہے نا وہ بڑی والی ہوتی ہے نا، جی
جو تیکھی نہیں ہوتی, مطلب اسپائسی نہیں ہوتی, لیکن وہ مزہ دیتی ہیں. کیا خیال ہے, صحیح ہے نا؟ وہ میں نے لے کر آئی ہوں, وہ ساتھ وہ اس دفعہ میں نے کاٹ کے ڈالی ہیں, یہ میں نے کاٹی ہوئی ہیں, بہت ساری ہیں, اور یہ میں جب میں ڈش آؤٹ کروں گی تو پھر اس کے ساتھ اسپرنکل یہ دال بھی کروں گی, اور ساتھ میں اس میں لیمن کا بھی استعمال ہوگا, اور ہاں لیمن, لیکن لیمن آخر میں, اب شروع میں نہیں. بالکل, جس وقت گرم گرم روٹیاں آ جائیں نا تب, ہاں یہ ذہن میں رکھیں, جس وقت بالکل گرم گرم روٹیاں توے سے اترتی ہوئی آئیں, اس وقت بس لیمن جو ہے نا چھڑکاؤ کیا جائے اس کا. یہ گرمی کی بڑی افطار کے زبردست لمحات میں اتنی خوشبو جو ہے روزے کے وہ چیلنج نہیں بنتی جتنا آپ کا بیان کھانے کے متعلق بن جاتا ہے. بالکل, وہ انہوں نے پکوا کے ڈش رکھ بھی دی ہے اور پھر اوپر سے لیموں نچوڑ بھی دیا ہے, کیا منظر کشی ہے. سر منظر کشی, سارا کام ہی منظر کشی کا ہے, یہی تو ورچوئل ورڈ ہے. ابھی یہی تو بات ہو رہی تھی. اچھا اور کیا بتائیے؟ جی بس ابھی اس کو کرانی, اور جو تھا میرا اس کا پلیٹر سوئیوں کی کھیر کا, وہ میں نے اس کو نکال کے رکھ دی ہے. جیسے کہ آپ نے بتایا تھا کہ شیر خورمے کو پکایا جاتا ہے بہت زیادہ, تقریباً 3 سے 4 گھنٹے. جو سوئیوں کی کھیر ہے وہ اس کی جو کھیر ہے باریک سوئیوں والی لی ہے, جس کو دودھ میں ڈالا ہے, اور اس میں چاولوں کا تھوڑا سا پاؤڈر یا چاول آپ ڈال کے آپ نے شیر خورما بنانا ضرور ہے ایک دن. جی وہ ضرور بنانا ہے. ہاں لاسٹ یہ ابھی جب 10 دن شروع ہو رہے ہیں انشاءاللہ شہری میں بنانا شروع کریں تاکہ افطار تک بن جائے. ہاں ایسا ہی ہے, بالکل صحیح ہے. خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین بڑی انتہائی یعنی کہہ لیجیے کہ ڈائیورس قسم کی گفتگو اس وقت ہو رہی ہے اس فورم پہ, اور میں لٹرلی مطلب میرے لیے امیزنگ ہے کہ اتنی زبردست گفتگو اس وقت میرے اسکالرس کر رہے ہیں, اور ہر اینگل کو, چاہے وہ آپ کا ظاہر ہے گھر کا ایک بہت ہی عام سا کہہ لیجیے نظام و تعلیمی جو تربیت کا, اور اگر آپ بات کریں میٹاورس کی تو اس ورلڈ کی, یعنی کھل کے گفتگو ہو رہی ہے, اور یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ہمیں اولادوں کی تربیت کے معاملے میں کیا کچھ کرنا چاہیے, کیا کچھ ہم نہیں کر رہے ہیں. اب ذرا یہاں پہ صاحب ایک اب گراس روٹ لیول کی بات جو آپ نے اس وقت اس کی ابتدا کی تھی, میں نے آپ سے کہا تھا اس کو کنٹینیو کریں گے. بچے کی جو تربیت ہے, بچے کی جو تربیت ہے, اولاد کی جو تربیت, اس کا آغاز آپ نے بتایا تھا کہ وہ جس وقت زوجہ کو چوز کرتا ہے بندہ, وہاں سے شروع ہوتی ہے. جی بالکل, مطلب شریعت اسلامیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام میں, تعلیمات میں یہ پوری ہدایات موجود ہیں کہ آپ ایسی عورت اس کا انتخاب کریں جس کے خاندان میں عورتیں بچوں کی تربیت بھی اچھی کرتی ہوں, وفا بھی نبھاتی ہوں, گھر کا نظام اچھا چلاتی ہوں. اچھا پھر اس سے آگے چلیے تو اب ہماری اپروچ ہی غلط ہو گئی. یہ جس پر بات ہو رہی تھی نا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس وقت ہی فرما دیا تھا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں شرک کا خوف نہیں ہے, خدشہ یہی ہے کہ یہ دنیا کی محبت میں غرق ہو جائے گی. اب ہم اپنے بچے کے لیے, ابھی بیچارہ وہ صحیح طریقے سے چلنا نہیں سیکھتا, تو ہم اس کے لیے سوانح خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے اس کو بنانا کیا ہے, کس پوسٹ پہ پہنچانا ہے. یہ کبھی خواب نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو اچھا انسان اور مسلمان بنانا ہے. ویری گڈ. اب دیکھیے پیغمبر علیہ السلام کی یہ دعا بھی قرآن نے محفوظ کی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ رب حب لی من الصالحین. اور یہ بنیاد ہے, یہ ہے بنیاد. آپ کی اپروچ تو ٹھیک ہو نا, آپ کی نیت تو ٹھیک ہو نا. آپ دعا یہ مانگی یا اللہ مجھے نیک اولاد دے. یہ نہیں کہا کہ جی وہ مالدار ہو, بڑا منصب ہو, یہ تو ہمارے ذمہ ہے ہی نہیں. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے. اس نے کس کو کتنا رزق دینا ہے, کہاں دینا ہے, کیسے دینا ہے, جس کے پیچھے ہم اپنا سب کچھ برباد کر رہے ہوتے ہیں. اب نبی رحمت نے فرما دیا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے نا, اس کی سوچ اور اس کی اپروچ وہ اس دنیا کے حوالے سے اور اس مادیت کے حوالے سے ہوتی نہیں. الدنیا مزرعۃ الآخرہ. آپ اس دنیا میں جی رہے ہیں تو آخرت کو پیش نظر رکھ کے جی رہے ہیں. آخرت کی کھیتی ہے. تو آپ آخرت کی کھیتی, آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کیسی کی ہے, ان کو ٹائم کیسا انسان بنایا, کیسا مسلمان بنایا.
اس جواب دہی کے لیے ہم کیا اپنے آپ کو تیار کر پا رہے ہیں؟ اچھا اس میں میرا آپ کو لگتا نہیں کہ اس میں بھی قصور جو ہے بنیادی طور پہ والدین کا آ جاتا ہے کہ ہم لاکھوں کروڑوں روپیہ شادی پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں بچوں کی، بچوں کو یہ تربیت نہیں دے رہے ہوتے کہ بچہ جس زندگی میں تم داخل ہونے والے ہو اس زندگی کے کچھ تقاضے، اور ظاہر ہے جب تمہاری شب عروسی ہوگی اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی خوشخبری سے نوازے گا تو اس خوشخبری کے نوازے سے پہلے اس کے لیے دعا اور بعد میں اس کے لیے دعا، پھر اس کی تربیت کا وہ سارے مراحل تو ہم نے کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ جنید بھائی آپ یہ اس بات کو آپ یوں کنکلوڈ کر لیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کے پاس اختیار تھا؟ یقیناً نہیں تھا۔ کائنات کی ہر دولت ہر نعمت ایکسیس میں تھی نا، لیکن آپ اپنی شہزادی کی تربیت اور پھر جب ان کو رخصت فرما رہے ہیں تو کیا میسج دیا تھا، کیا انداز سکھایا تھا؟ وہ جو گھر سے تربیت ملی تھی، او سیدہ کائنات مخدومہ کونین، ملائکہ بھی کھڑے ہوں، لیکن پھر تین دن تک چولہا نہ جلے تو پھر بھی زبان پر کبھی حرف شکایت کا تصور بھی نہ آئے، اور ایک ہاتھ سے چکی چلائیں دوسرے ہاتھ سے جھولا جھلائیں، قرآن کی تلاوت فرمائیں۔ یہ ہے اصل، آپ اپنی اولاد کو یہ سکھائیں۔ صرف خرچ کر دینا، ان کے لیے مال جمع کر دینا، یہ ہرگز ان کے لیے ہماری ڈیوٹیوں میں شامل خیر صاحب نہیں۔ یہ بتائیے اب ذرا آپ کا انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے، ایک ستم یہاں پر، ایک قیامت خیزی یہاں پر آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں، فیملی سسٹم میں اولادوں کی تربیت کے حوالے سے کولیپس ہو گیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، لوگ نہیں یار وہ ابھی کچھ بھائی بابا بات یہ مان لو کہ کینسر تمہارے جسم کے اندر سرائیت کر گیا ہے، مانو گے تو علاج شروع ہوگا نا۔ پرابلم یہ ہے کہ کینسر بھی 4th اسٹیج پہ پہنچ گیا ہے۔ اب آپ نہیں جی ابھی تو ہم ڈائگنوز کر رہے ہیں، ابھی تو بائپسی ہوگی، ابھی یہ ہوگا، نہیں ہو چکا، سب کچھ ہو چکا، آ گیا کینسر ہے، اب کینسر کو مان لو۔ یہ کینسر کیا وہاں پہ بھی ہے؟ وہاں بھی یہ مسائل ہیں؟ امریکہ میں آپ لیکچرز دینے جاتے ہیں یونیورسٹیز میں، تو وہاں کی فیملی سسٹم کو کیسے دیکھا آپ نے؟ ماں تربیت کا کیا معاملہ ہے بچوں کی؟ فیملی سسٹم بالخصوص جو ہمارے امیگرینٹ وہاں پہ گئے ہیں ان کے مسائل، کیونکہ زیادہ تر وہ غیر مسلم معاشرے ہیں جہاں پر وہ رہ رہے ہیں، تو وہ والدین ایک عجیب سے کرائسس کے اندر جو ہے وہ گزر رہے ہیں۔ اس وقت سن رہے ہوں گے آپ کو امریکہ میں بہت اسٹرانگ ویورشپ ہے الحمدللہ ہماری، اور اس وقت آپ کو لوگ آپ کو بتائیں ان کو اگر کوئی ان کے ساتھ پرابلمز ہیں تو ان کو گائیڈ کریں ذرا۔ جی سب سے بڑا تو یہی مسئلہ جو ہے وہ ہم لے رہا ہے وہاں کا جو رہنے والا ہے کہ وہ تمدن اور مذہب کے درمیان ہی جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے۔ کلچر اور دین کی جو باہمی ملاپ ہے نا صحیح، اس کو وہ سمجھنے سے جو ہے وہ قاصر ہے۔ مذہب تہذیب نفس کرتا ہے جی، مذہب نے سچا انسان بنانا ہے، مذہب نے ایماندار انسان بنانا ہے، یہ اس کا سبجیکٹ ہے۔ مذہب نے ایک ملاوٹ نہ کرنے والا اخلاص والا تاجر جو ہے وہ بنانا ہے۔ مذہب کا یہ کام نہیں ہے کہ اس نے میرے سر کے اوپر دستار رکھنی ہے، یا اس نے مجھے جو ہے وہ اسلامی توف پہنانی ہے، یا اس نے مجھے جینز پہنانی ہے۔ جی مذہب نے مجھے یہ تہذیب سکھانی ہے کہ ننگا پن نہیں ہو، کہاں تک ہے کوئی سا بھی جو ہے وہ تم لباس پہنو۔ مذہب جو ہے وہ تمدن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا صحیح؟ تمدن جو ہے وہ تغیر کا شکار رہتا ہے، وہ وقت کا شکار ہوتا ہے، وہ جغرافیے کا شکار ہوتا ہے، وہ اس کا محتاج بھی ہوتا ہے، وہ اس کا محتاج بھی ہوتا ہے، لیکن مذہب محتاج نہیں۔ مذہب کیا محتاج ہے؟ تو وہاں پر بچوں کو اوپر ایک تو بہت بڑا پریشر جو ہے وہ والدین کی طرف سے یہ ہے کہ وہ اپنا پنجاب کا کلچر یا اپنا سندھ کا کلچر یا اپنا حیدرآباد کا کلچر یا یو پی بہار کا کلچر، وہ رنگ چاہتے ہیں ان میں نظر آئے، وہ رنگ چاہتے ہیں، جبکہ وہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے، وہ بچے وہاں کے پیدا ہوئے ہیں، لیکن بچے وہاں پہ اب جب وہ اس کو اڈاپٹ نہیں کرتے تو والدین نے بھی یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید بچہ اسلام بھی اڈاپٹ نہیں کر رہا۔ حیران کن طور پر آپ کو نوجوانوں کی اتنی بڑی تعداد ان معاشروں میں ملتی ہے جو کہ اسلام کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، مدارس میں جا رہے ہیں۔ آپ اگر کوئی سٹیٹکس نکالیں نا کہ آن لائن کتنے جو ہے قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے، کتنے لیکچرز پیڈ جو ہے یہاں کے اسکالرز دے رہے ہیں، اور وہ لوگ جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے ڈفرینس پھر کیا ہوا؟ اس کا مطلب میں یہ سمجھوں کہ وہ لوگ اس ادھر ابراڈ میں رہتے ہوئے بھی دین سے قریب ہیں، اور ہم یہاں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی دین سے دور ہیں۔
ہاں یہ ہے. یہاں اسلام ہے مسلمان نہیں یہ ہے, ہے. وہاں مسلمان ہے اسلام نہیں ہے, ایسا ہے کچھ معاملہ. خیر مسلمان تو ادھر بھی ہے, میں سمجھتا ہوں تھوڑا کمزور مسلمان ہوگا, ہم تو وہ ہیں کہ میں اسی تناظر میں بات کر رہا ہوں. یہاں پر ہمیں پریکٹس کرنے کا ماحول نہیں دیا جا رہا. حضرت نے بات کی تھی نا کہ انسان سنتا ہے اور بھول جاتا ہے, انسان دیکھتا ہے اور یاد رکھتا ہے, انسان کرتا ہے اور سمجھ جاتا ہے. صحیح. میں دین کے حوالے سے سن تو بہت رہا ہوں, دیکھ نہیں رہا. دیکھ نہیں رہا. اور اول اگر میں دیکھ بھی رہا ہوں, اگر میں دیکھ بھی لیا میں نے جی, تو مجھے کرنے کا موقع نہیں مل رہا. کوئی ایسا فرینڈلی انوائرمنٹ ہی نہیں ہے جہاں پر میں اس دین کے جوہر کو ایک دن جی سکوں. جھوٹ نہ بولنا یہ ایک چیز ہے. اسلامی معاشرہ وہ ہے جہاں آپ جھوٹ سنیں بھی نہ. واہ کیا اچھا جملہ ہے یہ. بالکل اس طرح کی بات ہے کہ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, وہ ایک نعرہ بڑا مشہور ہوا. تو وہ اور آپ نے عمر کے بارے میں بات کی تھی, تو کسی درویش سے جو ہے انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ بالغ ہونا کیا ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ جب 80% تمہارا دھیان اللہ کی طرف رہے اور 20% جو ہے وہ مخلوق کی طرف رہے, تو یہ بلوغت ہوتی ہے. تو میں سوچ میں اس وجہ سے پڑ گیا تھا کہ میں اب اپنی بچپنے کی عمر کیا بتاؤں آپ کو, میں تو ابھی وہ بالغ بھی نہیں ہوا کہ میرا 80% دھیان ادھر رہا. اچھا ڈاکٹر صاحب اب ذرا یہ بتائیے, یہ جو اس وقت ہم جہاں پر کھڑے ہیں, مطلب میں اسے اخلاقی بحران کہوں, اسے کیا کہوں, نام آپ دیجئے اس کو, مطلب ہمیں بنیادی طور پہ ہماری نسل کس طرح سے تیار کرنی چاہیے, یہ میرا خیال ہے اپنا $1 ملین کا سوال ہے یہ, کہ ہمیں باتیں تو وہی بات ہے بہت ہو رہی ہیں کہ صاحب یہ کر لیں, یہ روڈ میپ, یہ راستہ. جس جگہ ہم کھڑے ہو گئے, مورل ویلیوز ہماری تباہ ہو چکی ہیں, اب ہم کیا کریں یہ بتائیے. میرا صاحب بالکل آپ صحیح, ایک جو کرائسس ہے اور جو پرابلم ہے اس طرف آپ نے اشارہ کیا. ہم اداروں میں بھی جاتے ہیں, تعلیمی اداروں کو بھی دیکھتے ہیں, جو سرکاری ادارے ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں, بڑے بڑے منصبوں پہ بیٹھے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں. جی جنید صاحب جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ذات کے اندر, جس طرح خواجہ صاحب نے بھی اشارہ فرمایا, ہماری ذات کے اندر جو دوغلاپن ہے, جو سنویت ہے, جو ڈیویلٹی ہے, ظاہر اور باطن میں جو بودھ ہے, ظاہر اور باطن میں فرق ہے, قول اور عمل میں جو فاصلہ ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں اخلاقیات کو پنپنے نہیں دیتی. ایسا ہی. اچھا دوسری صورتحال کیا ہوئی ہے, جو خواجہ صاحب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ہم جھوٹ سنیں بھی نہ, اس کو ذرا تھوڑا سا پھیلا لیں کہ ہماری سوسائٹی برائی کے لیے سازگار ہے اور نیکی کے لیے مزاحمت کرتی ہے. یہ ٹھیک ہے, بہت عام بات. اچھا اس کا نتیجہ کیا ہے, اس کا نتیجہ کیا ہے, میں نے وابڈا میں جانا ہے, اپنا مسئلہ حل کرنا ہے, میں نے ٹیلی فون کا مسئلہ حل کروانا ہے, میں نے سینیٹیشن کے مسئلے حل کروانے ہیں. کہیں جب کوئی میرا کام براہ راست صحیح طریقے سے ہوگا نہیں, گھر میں میرے پیرنٹس مجھے کہہ رہے ہیں بچے جھوٹ نہیں بولنا, بیٹا یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, اور میں کہتا ہوں میں صحیح اپنی ویلتھ اناؤنس کرتا ہوں, مسئلہ حل نہیں ہوتا. جب میں لائر کو کہہ کے مینیور کر کے کرتا ہوں تو میرے ٹیکس ایویژن میں بڑی بچت ہو جاتی ہے. لائر کو کہہ کے لائر لگاتا ہوں, یہ چیز ہے. تو مجھے بتائیں میرا بچہ جو ہے نوجوان, وہ میری بات مانے گا یا سوسائٹی کو مانے گا؟ بالکل صحیح ہے. حضور والا ایک اگر جسارت کر پاؤں تو یہ سونا عقل ہوتا ہے جو نتیجوں کا خواہش مند ہوتا ہے. مفتی صاحب آپ بھی اوپن ہیں. ہاں یہ اوپن گفتگو ہو رہی ہوگا, آپ اس میں بھی داخل ہو جائیں. شیخین اسی نقطے پہ آ گئے ہیں. میں نے سسٹم کی بات کی تھی, بالکل میں نے کہا کہ ایک انسٹیٹیوشن ماں باپ کا, اور سب سے بڑھ کر جو اثرات ہیں وہ نظام کے اور سسٹم کے. سر آپ ہمارا مرکز ہے, آپ ہی کے گرد گھوم رہے ہیں, فکر نہ کریں. عقل جو ہے نا صحیح, یہ جنید صحیح نتیجوں کے پیچھے دوڑتی ہے. میں کوئی کام کرتا ہوں, what I gonna get out of it, مجھے اس سے ملے گا کیا. ہم اب بڑے ہو گئے نا صحیح, عمر جو بھی رہی ٹھیک ہے, اب بھی کیا ہم اس لیے کچھ نہیں کریں گے کہ ہمیں اس سے ملے گا کیا. عشق جو ہوتا ہے وہ نتیجوں سے ماورا ہوتا ہے. مجھے کرنا ہے, یہ عشق رسول کا تقاضا ہے کہ ہم نے امت رسول کی جو نوجوان نسل آنی ہے اس کو سہولت کاری کرنی ہے. آئے یا نہ آئے, یہ عشق کا تقاضا ہے. جنید صاحب آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے اخلاقی بحران کی بنیاد سوشل آئسولیشن ہے. پہلا جملہ یہ کہا تھا کہ سوشل آئسولیشن کا حل حضور کے ساتھ, پہلا جملہ جو میں نے کہا نا, دیکھیں ماحول سازگار نہیں ہے خیر کے لیے, تو اب آپ کی یوتھ کو طاقت کہاں سے ملے گی؟ وہ ملے گی آپ سسٹم کی ذات سے. اچھا سر اس میں بھی ایک مسئلہ ہے, اب اس وقت آپ نے بات تو کی تھی لیکن میں چاہوں ذرا اس بات کو کھولیں. اب مسئلہ یہ, آپ اتنا پولرائز سوسائٹی میں رہتے ہیں,
آپ اتنی پولرائز مینٹیلٹی میں مطلب آپ اس وقت سروائیو کر رہے ہیں. صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے کہ میں اب آپ عشق رسول کی بات کریں تو اس پہ بھی کئی تنازع لوگوں نے کھڑے کر دیے ہیں, اس معاملے پہ بھی کئی تنازع ہو گئے. بات کرنے کی یہ ہے کہ لفظ عشق رسول کو آپ کوئی اور عنوان دے دیں. مسئلہ یہ ہے آج کی یوتھ کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے, آپ جو بھی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں آپ کو ایک آئیڈیل تو چاہیے نا, آپ کو ایک پریکٹیکل پاتھ وے چاہیے, آپ کو ایک پریکٹیکل ماڈل چاہیے. جب تک آپ کے ساتھ ماڈل نہیں ہوگا آپ اس منزل تک کیسے پہنچیں گے؟ بالکل صحیح. سب سے بڑا ماڈل حضور کی ذات ہے. واہ, آپ عشق نہ کریں, واہ, عشق لفظ کو چھوڑ دیں. اگر آپ کو یہ مذہبی لفظ لگتا ہے آپ حضور کی زندگی کو دیکھیں, اس سے پرفیکٹ پیٹرن کوئی ہے؟ آپ اپنے آئیڈیالزم سیٹ کر لیں. بات دیکھیں جی, میں عرض کرتا ہوں, میں مثال آپ کو دیتا ہوں, جو لوگ ویسٹ میں ہمارے بڑے لوگ گئے ان کی یونیورسٹی میں انہوں نے پڑھا, ان کے دل میں حضور تھے, جب مڑ کے آئے تو اپنی بات کی. سوال آپ کے سامنے ہے, علامہ اقبال آپ کے سامنے ہے. علامہ اقبال دیکھیں جب قائد اعظم گئے سارے ادارے ان کے گائیڈ نے دکھائے, انہوں نے اس ادارے کو چنا جس کے سامنے آپ کا نام لکھا ہو. بالکل ٹھیک ہے. اس نے کہا یہ کیا ہے کہ یہاں پہ سب سے بڑے لار حضور ہیں, انہوں نے کہا میں نے یہی پڑھنا ہے. تو جب واپس آئے, اور میں آپ کو بتاؤں یہ ہنٹنگٹن نے لکھا ہے کلیش آف سیولائزیشن, جبکہ میتھس میں فیل ہو گئے تو جواب یہ دیا تھا کہ وکیل بننے کے میتھس کی ضرورت نہیں. جو ہنٹنگٹن نے لکھا ہے جنید صاحب کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی, اقبال ہمارے پاس آتا ہے واپس جا کے ہمارے خلاف بات کرتا ہے, جناب ہمارے پاس سے پڑھ کے جاتا ہے واپس جاتا ہے ہمارے خلاف بات کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ وہ اندر عشق رسول تھا. وہ کہتے ہیں یار مسئلہ یہ ہے, اپنی اصل سے جڑے ہوئے, وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے ان کی محمد سے افیلیشن اتنی زیادہ ہے, وہ ان کے سامنے آئیڈیل اتنا بڑا ہے کہ ہم انہیں متاثر ہی نہیں کر سکتے. سرما ہے میری آنکھ کا حاکم مدینہ, وہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں اگر خامی تو خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. بالکل ایسا. سرما ہے میری آنکھ کا حاکم مدینہ. واہ واہ واہ, مجھے اجازت حضور, مجھے اجازت دیجیے ذرا, میں آپ کی اجازت سے, وہ چونکہ منیرہ وہاں پہ موجود ہے, ناراض ہو جائیں گی, وہ کہیں گے اتنی دیر سے میں کھڑی ہوں محنت کر رہی ہوں. بٹر فلائی جو ہے وہ بھی لاروے تک پہنچ گئی ہے. وہ ادھر جانے کے لیے تو آپ کو چاروں سلسلوں میں اجازت ہے. سر میں ہر سلسلے کی اجازت لے کے جاتا ہوں, آپ فکر نہ کریں. جناب کہاں تک پہنچی آپ؟ ماش کی دال بھی ڈش آؤٹ کر دی ہے, اور ساتھ میں جو تھا چکن ٹیمپورا وہ بھی, اور ساتھ میں جو کھیر تھی وہ بھی, تینوں میں نے کر دی ہے. اچھا سب ہو گیا, تو ذرا بھائی زیارت کروا دیجئے قوم کو. اور ساتھ میں نے ایک ٹماٹروں کی چٹنی بنائی ہے اس کے ساتھ, دال کے ساتھ, مطلب وہ بھی اچھی لگتی ہے. اس وقت قریب 23 کروڑ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے 23 کروڑ لوگوں نے اس وقت دیکھا کہ آپ نے چکن ٹیمپورا بنا لیا ہے, آپ نے ماش کی دال بنا لی ہے, اس کو گارنش کر لیا ہے, اور پوری قوم اس وقت جو ہے منتظر ہے کہ بس افطار کسی وقت ہو جائے, لیکن ان کو کچھ نہیں ملے گا. سب دعائیں دیں گے اور اس کو ریسیپی کو ٹرائی کریں گے. چلیں, بہت شکریہ, بہت شکریہ. بار پھر آپ کو خوش آمدید. اگر میں انسٹنٹ آپ سے اس سوال کروں کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولادیں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے, میرا خیال ہے آپ کا جواب یہ ہوگا کہ بالکل چاہتے ہیں. اور اگر میں آپ سے انسٹنٹ یہ سوال کروں کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے لیے دین دنیا قبر و آخرت میں بھلائیوں کا سامان بن جائے, میرا خیال ہے انسٹنٹ آپ کا جواب یہ ہوگا کہ ہاں جنید بھائی ہم ایسا ہی چاہتے ہیں. تو پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ ذرا جڑے رہیے, کیونکہ یہ فائنل سیشن آپ کو بتلائے گا آپ کو کرنا کیا اپنی اولادوں کے حوالے سے. پہلے آپ بتائیے ذرا کیسے نسل ہمیں تیار کرنی چاہیے؟ پیغمبروں کی جو دعائیں قرآن پاک نے منقول کی ہیں, ان میں یہ لفظ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, انہوں نے ہمیشہ دعا یہ مانگی کہ یا اللہ ہمیں اولاد ایسی دے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. کیسے تیار کریں اب نسل کو؟ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے, اور یہی اولاد آزمائش اور فتنہ بھی بن جاتی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو مجلس ہے, سوسائٹی ہے, کمپنی ہے, اس کے بہت اثرات ہوتے ہیں. ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ آپ اگر عطار کے پاس بیٹھیں گے نا تو خوشبو ضرور آئے گی, اور لوہار کے پاس بیٹھیں گے تو کپڑے سمیٹ کے بھی بیٹھیں گے نا وہ شنگاریاں پڑیں گی. لہذا آپ اپنے گھر کی تربیت کے بعد یہ دیکھیں کہ آپ کا بچہ کہاں جا رہا ہے, کن کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, اس کی سوسائٹی کیسی ہے, ماحول کیسا ہے. تو خدا کے لیے اپنے بچوں کو اچھا ماحول, اچھی کمپنی, اچھی سوسائٹی دیں. خاص طور پر اپنی نگرانی رکھیں, ان کو
فرینڈلی ٹریٹ کریں آپ ان کے ساتھ, آپ ان کو اپنے قریب آنے دیں. آپ جو دھتکار دیتے ہیں ان کو, آپ خود چڑچڑے ہوئے ہوتے ہیں اپنے معاملات میں, اور ان کی بات سننے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, تو وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں کچھ, جو کچھ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں جو ہے نا اس پر فیڈ بیک دے, تو وہ آپ ان سے سنیں, انڈرسٹینڈ کریں, جہاں وہ غلطی پر ہیں ان کو کریکٹ کریں, ٹھیک ہے, لیکن ٹائم دیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے شترے بے مہار نہ چھوڑیں, شترے بے مہار نہ چھوڑیں. اور آج ہمارے پاس ٹائم نہیں رہ گیا اپنی اولاد کے لیے, اور تقاضے بہت تبدیل ہو چکے ہیں. تقاضے اتنے تبدیل ہو گئے کہ اب وہ وقت نہیں ہے کہ آپ جناب اولاد کو چھوڑ دیں گے تو شاید شیطان کے شکنجے میں نہیں آئیں گے. اب تو وہ منہ کھولے کھڑی ہے شیطنت, گھر کی دہلیز کے باہر کھڑی ہے, اندر بیٹھی ہوئی ہے, گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے, جو بات ہوئی ہے. یہ جو ہے اسمارٹ فون جو ہے, تو وہ اس کی ایکسیس میں دنیا کی ہر چیز موجود ہے. تو اس لیے اس وقت تو بہت زیادہ ٹائم دینے کی ضرورت ہے. لہذا جتنا آپ اپنی اولاد کو ٹائم دیں گے اتنی ہی اس کی طرف سے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے. صاحبزادہ صاحب, ظاہر ہے سسٹم تو پراگندہ ہو گیا, یہ تو سسٹم فرسودہ ہو گیا, پورے پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں, تعلیمی نظام بھی فرسودہ ہو گیا, پتہ نہیں کب ریویمپ ہوگا, کب انقلاب آئے گا. ایز پیرنٹ, اس وقت سامنے والدین آپ کو بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں, میں آپ سے ایک سوال ان کی طرف سے کرنا چاہ رہا ہوں. تھنگس ٹو ڈو, سب سے پہلے پریورٹی کیا ہونا چاہیے بچوں کی تربیت کے لیے؟ تھنگس ٹو ڈو بتائیے. میرے خیال میں مجھے تھنگس وی شوڈ ناٹ بی ڈن, تھنگس ناٹ ٹو ڈو کے اوپر بات کرنی چاہیے. اوکے, تھنگس ڈونٹس کے ایریا پہ بات کرنی چاہیے. ہاں, جو مجھے نہیں کرنا ہے. اوکے فائن, ٹھیک ہے. میرے بچے کے لیے کوئی کھلونا, کوئی اسکول, کوئی سی بھی تربیت گاہ وہ قیمت نہیں رکھتی, جیسے کہ مولانا فرما رہے تھے, جتنا کہ باپ قیمتی ہے. واہ واہ واہ, آپ بچوں کو کھلونوں سے جو ہے وہ بہلا رہے ہیں, اپنا لمس دیجئے. ہاں, آپ خود قیمتی ہیں. واہ. تو حضرتی کی بات کو بڑھاتے ہوئے کہ سب سے پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ اس بچے کو کلیم تو کریں کہ وہ آپ کا ہے. واہ. پھر یہ نا آگہی کی محبت سے نکلیں. واہ واہ واہ. یہ جو آپ پوزیسو ہو جاتے ہیں, جو پوزیسو ہو جاتے ہیں, اولاد فتنہ ہی قبلہ اس وقت بنتی ہے جب اس کے اندر آپ اپنی زندگی جینا چاہتے ہیں. ارے کیا جب خوبصورت آپ جملہ ہے. اپنے خواب جو ہے وہ واہ ڈالنا واہ چاہتے واہ ہیں. واہ واہ واہ. یہ نعمت اس وقت بنتی ہے کہ جب آپ اس کو امانت کے طور پہ رکھیں, اس کے خوابوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں. اس کے خوابوں کو کھلا چھوڑیں. جی, آپ نے اس کا فیسیلیٹیٹر بننا ہے. واہ. وہ اللہ کا بندہ ہے. واہ واہ واہ. جی, وہ اللہ کے رسول کا امتی ہے. آپ کے پاس وہ اتنی دلکش نعمت ہے کہ اس سے حسین نعمت ہو نہیں سکتی. واہ واہ. اس کا شکر ادا کرنا یہی ہے کہ اس کو اللہ اور اللہ کا رسول جیسا بتا رہے ہیں زندگی ویسے کریں. اور ہماری جو روایات میں طریقہ ہے نا, جو فوک وزڈم ہے, یہ بڑی چیز ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ پہلے 7 سال تک جو ہے مفتی صاحب, وہ بالکل شہزادوں کی طرح بچے کو, کیا اچھی بات ہے جی, کہ وہ اپنے سارے پوٹینشیل باہر لے کر آئے. ٹھیک. جب وہ 7 سال میں پہنچ گیا تو اگلے 14 سال تک اس کو ڈسپلن میں لانا ہے, نظم و ضبط میں, غلام کی طرح رکھنا ہے, اور 14 سے 21 تک اس کو اپنا مشیر اور وزیر بنا لیں. واہ. یعنی آپ اس کے فیسیلیٹیٹر بنے, آپ اس کے ڈائریکٹر بنے, اس کی زندگی کے رائٹر نہ بنے. رائٹر اس کو خود بننے دیں. بالکل ٹھیک ہے. فائنلی ذرا بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ ایک نئی نسل یا ایک اچھی نسل کے لیے والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ جی جنید صاحب, بڑی قیمتی باتیں ہوئی ہیں ماشاءاللہ, اور بہت سے ایسے رہنما اصول ہمارے سامنے آئے ہیں جن سے والدین اور ہم خود بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. قرآن مجید کی تعلیم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, آپ کا طریقہ اتنا جامع ہے کہ ہمیں پورا پیٹرن کھول کے سامنے آ جاتا ہے. سورہ لقمان کا ذکر بھی ہوا تھا. حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو جس طرح تربیت دی, اچھا دیکھیں, حکمت اور لقمان بالکل ٹھیک. جہاں حکمت کا ذکر ہوتا ہے وہاں لقمان کا نام آتا ہے. جو سٹیپس دیکھیں کیا ہیں, سب سے پہلے وہ اپنے بیٹے کو کیا کہہ رہے ہیں, میرا بیٹا توحید پہ رہنا, شرک نہ کرنا, اللہ اور رسول سے تعلق. اس کے بعد امیڈیٹلی اگلی چیز والدین ہے. دیکھیں, توحید کے بعد والدین کا ذکر, والدین کے بعد اللہ کی حضوری ہے. میرا بیٹا اگر جو برائی بھی کرو گے, اگر پتھروں میں بھی چھپی تو اللہ نکال کے لے آئے گا. یہ احساس پیدا کرنے کا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, تم اللہ سے چھپ نہیں سکتے. یہ احساس جتنا پختہ ہوتا جائے گا اتنا زیادہ بچہ مورل ویلیوز پہ اسٹرانگ ہوتا جائے گا. اس کے بعد نماز کی بات آتی ہے. اچھا, پھر امر بالمعروف آتا ہے. یہ لقمان علیہ السلام کی ترتیب میں بتا رہا ہوں, آیات وقت نہیں ہے. پھر نہی عن المنکر آتا ہے,
اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تمہارا بیہیویئر کیسے ہونا چاہیے, تمہیں چلنا کیسے ہے, لوگوں کو ایڈریس کیسے کرنا ہے, آواز کیسے, اور آخری بات کیا ہے, اعتدال. اپنی زندگی میں اعتدال لے کے, اقتصاد اور اعتدال. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں اس کا اینڈ اعتدال پہ ہے, یعنی کمال شخصیت کا جو نیسا اعتدال کے اندر ہے. یعنی یہ کہہ لیجئے کہ جس طرح سے ہم اپنے کھانے پینے پہ توجہ دیتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں, اپنے بچوں پہ اسی انداز سے ہمیں صبح و شام مطلب کوئی فلکر آف سیکنڈ جو ہے وہ مس نہیں کرنا ہے. دیکھیں آپ نے آنکھ بند کی نہیں اور معاملہ خراب ہوا. ہاں You must be vigilant. آنکھ اوجل پہاڑ والی بات ہے کہ آپ کو جو ہے vigilant رہنا ہے, تب جا کے آپ ایک اچھی نسل تب بچہ بنتا ہے نا. جیسے 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 وہ کھیت کھلیان میں جب وہ آپ دانا پھینکتے ہیں تو آپ روز صبح دیکھتے ہیں کہ فصل جو ہے نظر رکھتا ہے. ایک ماں باپ کو اس سے بھی باہر نکلنا چاہیے کہ آپ اولاد کے لیے کر رہے ہیں, آپ اپنے لیے ہی کر رہے ہوتے ہیں. اولاد کا تو رب وہ ہے, آپ اولاد کے لیے کر رہے ہیں, آپ اولاد کے لیے مکان بنانا شروع ہو جاتے ہیں. جی آپ اولاد کے لیے کر رہے ہیں, آپ اولاد کے لیے بینک بیلنسز چھوڑنا شروع ہو جاتے ہیں. نہیں, میں نے اپنے لیے کرنا ہے, میں جواب دہ ہوں. واہ, ویری گڈ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. یا شاہ جیلاں, یا شاہ جیلاں, یا شاہ جیلاں, یا شاہ جیلاں. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساقي القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي واشحب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت والطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتاني وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشوس السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مريدي لا تخف واصل فإني عزوم قاتل عند القتال يا شاه جيلا يا شاه جيلا
یا شاہ جینا یا شاہ جینا درست العلم حتى صرت قطبا ونلت سعد من مولى الموالي فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي رجال في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي وكل ولي له قدم إني على قدم النبي بدر الكمال نبي هاشمي مكي رجاز وجد به نلت الموالي أنا الجيلي محي ديني اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور فاعف عنا یا غفور فاعف عنا یا غفور یا رب العالمین اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کے تصدق سے ہماری نمازیں روزے سحری افطاری قیام قعود رکوع سجود تلاوت قرآن ذکر فکر تسبیح و تعلیل صدقہ و خیرات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ ہمارے صغائر اور کبائر کو معاف فرما یا رب العالمین ہمیں قرب قیامت کے فتنوں سے محفوظ فرما یا اللہ ہمارا اور ہماری آنے والی نسلوں کا خاتمہ ایمان پہ فرما ہمیں اسلام کی زندگی اور ایمان کی موت عطا فرما محبت رسول میں زندہ رکھ اور ناموس رسالت پہ مار مٹنے کا جذبہ عطا فرما ہمارے ملک کی خیر فرما سلامتی عطا فرما استحکام عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین 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 ناظرین کرام برسوں پہلے کا ایک واقعہ اور یہ واقعہ جو ہے میں نے شاید پہلے بھی بیان کیا ہے لیکن واقعہ بڑا کمال ہے صاحب ایک محفل بیٹھی ہے بزرگوں کی سوال ہوتا ہے کہ آج کی اولادیں نافرمان کیوں ہیں اور اس محفل کے اندر صرف ایک نوجوان بیٹھا ہے ہر ایک کی اپنی اپنی اوپینین آئی بہت ہی اس کو پریسائزڈ کر کے میں آپ کو بتلا رہا ہوں سب کی اپنی اپنی اوپینین آئی کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا کہ فائنلی جب اس بچے کی طرف بات آئی تو اس نے کہا صاحب میں تو بچہ ہوں آپ کے آگے آپ بزرگ ہیں میں کیا عرض کروں چھوٹا منہ بڑی بات پر میں نہیں بتاؤ حضور بات صرف اتنی سمجھ آتی ہے کہ سارا مسئلہ حلال لقمے کا اور حرام لقمے کا ہے کہ جب باپ حرام راستے سے پیسہ گھر میں لے کے آتا ہے تو اسی پیسے سے جا کے ماں خوراک خرید کے لاتی ہے وہی خوراک پیٹ میں جاتی ہے اسی خوراک کی وجہ سے نطفہ بنتا ہے باقی فیصلہ آپ خود کر لیجئے صاحب راستہ اگر حلال کا ہوگا تو بیٹے کے اندر اثرات یا اولاد کے اندر اثرات وہی نظر آئیں گے اگر خدا نخواستہ حرام ہوگا تو پھر اثرات وہی نظر آئیں گے اجازت دیجیے زندگی رہی تو رات ملاقات ہوگی اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر اللہ حافظ